بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ کیو سی 2 کا لیسن 1 یعنی 1A۔ تو آج ہم تعارف کریں گے کیو سی 2 کورس کا، اور کیسے ہم اس کو پڑھیں گے، ہمارا لیسن پلان کیا ہوگا، اور ہم کیا کیا پر فوکس کیا، ہمارے مقاصد کیا ہیں کورس 2 کے۔ تو آج اس کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ پر۔ یہ ہے آپ کا لیسن پلان۔ لیسن پلان سے مراد یہ ہے کہ آج 4 تاریخ ہے، 6:15 بجے لیسن شروع ہوا۔ آج ہم کیو سی 2 کا انٹرو لیسن 1A اور 1B پڑھیں گے۔ اسی طرح سے پھر 11 فروری کو، 22 مارچ کو یعنی جسٹ بیفور رمضان، اور یہ بدھ والا دن ہے۔ ویسے ہماری کلاس ہر سیٹرڈے کو ہے، لیکن کوئز ہمارا جو مڈ کوئز ہے وہ انشاءاللہ وینسڈے کو، کیونکہ اس کے 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے۔ تو بیفور بگننگ آف رمضان انشاءاللہ ہم مڈ کوئز کر لیں گے، یعنی ہاف وے تھرو، اور پھر بقیہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 29 اپریل سے آفٹر رمضان، اور باقی ہاف کورس ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے 3 جون کو۔ تو آپ رمضان کے دوران بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ ادروائز یہ ہمارا لیسن پلان ہے۔ آپ کے ساتھ ٹیچرز ہیں، مین ٹیچر آپ کے ساتھ ہیں سر عبد الرحمن، شہزاد صاحب اور میں، ہم تینوں مل کر آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور تعارف میں اب آتے ہیں نیکسٹ 10 to 15 منٹس، اٹس آل اباؤٹ انٹروڈکشن۔ ہم کیسے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا انداز مختلف ہے، لیکن پہلے سملیرٹیز دیکھتے ہیں۔ یعنی کورس 1 میں ہم نے کیا کیا، نماز ہم نے سمجھی اور 6 صورتوں کو سمجھا، کچھ گرامر پڑھا، تو 50% الفاظ ہم نے کورس 1 میں سیکھ لیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیو سی 1 میں میں نے 50% الفاظ قرآن کی سیکھے پلس نماز سیکھ لی۔ آج کا جو لیسن ہے اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک پلان ہو۔ پلان یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ تعارف کرا دوں کیو سی 2 کا، تو آپ کسی اور کو یہ تعارف بتا سکیں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیو سی 1 کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو 2 لائنوں میں بتا سکیں۔ کیو سی 1 ایک ایسا کورس ہے جس میں 20 گھنٹوں میں ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ الفاظ 232 منفرد الفاظ ہیں، یونیک ورڈز ہیں، جو قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ 41,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں۔ دس از انٹروڈکشن آف کیو سی 1۔ اس میں ہم نماز کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کے آخر سے 5 صورتیں بھی پڑھتے ہیں، اور 6ٹھی صورت الفاتحہ ہے، اور ہم کچھ دعائیں اور کچھ نکات تعلیم سیکھتے ہیں۔ اب کیو سی 2 کا تعارف کیا ہے؟ تو اگلے 15 منٹ میں جو میں تعارف کرا رہا ہوں، اپنے ذہن کو یہ بتائیں کہ میں نے اس تعارف کو آگے کسی اور کو بتانا ہے۔ تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے، کسی ایک کو آپ بتائیں کہ کیو سی 2 ہے کیا، یا آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ کیو سی 2 کا جو مقاصد ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ قرآن کریم کے 5 صفحات، جو پہلے 5 صفحات ہیں، ان کو سیکھنا، پڑھنا، ان کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن۔ تو یہ آپ کے سامنے 5 صفحات کھول کے رکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا صفحہ پہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 4 آیات ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پیج، وہ پیج نمبر یہ 4 5 اس لیے بتا رہا ہے کہ تھوڑی سی پیج نمبرنگ جو ہے وہ مصحف میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے پیج 1 اور 2 پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پیج 3 پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، اور پیج 4 پہ پہلی 4 یا 5 آیات ہوتی ہیں، 4 آیات سورۃ البقرہ کی۔ تو ہم نے یہ پیج 2 اور 3 کو اکٹھا کر دیا، اس کو پیج 1 کر دیا۔ اس کے بعد تو یہ پیج 3 ہو گیا۔ یعنی اگر آپ مصحف کا نمبرنگ دیکھیں تو آپ کو پیج 4 پہ آیت نمبر 5 نظر آئے گی۔ تو یہ اس کو ایک ذہن میں رکھ لیں کہ 5 صفحات ہیں، اور
پیج نمبر کے حساب سے 3 4 5 6 7 ہے، بٹ ایکچولی دے آر فرسٹ 5 پیجز آف دا مصحف. بالکل QC1 کی طرح QC2 میں بھی 20 لیسن ہے. QC1 میں لیسن کتنے تھے؟ 20. یہاں بھی 20. QC1 میں بھی 10 تھے نماز کے اذکار یا قرآن کا پارٹ، اور 10 تھے سوری ہمارے پاس ہاں جو 20 اسباق تھے نا، ان کے 2 حصے تھے. 20 لیسنز تھے اور 2 حصے تھے. ادھر بھی 20 لیسنز ہوں گے اور 2 حصے ہوں گے. فرق کیا ہے کہ ہماری یہ 20 لیسنز ہیں، یہ ڈیوائڈ کیسے ہوں گے؟ 5 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں اور 20 لیسنز ہیں، تو ہر پیج کے 4 لیسنز ہیں، یعنی ہر پیج کے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو 5 صفحے ٹائمز 4 20 لیسنز آل ٹوگیدر ہیں. اور ہر لیسن کے 2 ہی پارٹس ہیں جیسے QC1 میں تھے. پہلا پارٹ قرآن مجید اور پارٹ B گرامر. تو یہاں تک دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. QC2 میں کیا ہے پڑھنے ہم پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات پڑھیں گے. ان 5 صفحات کو 20 لیسنز میں پڑھیں گے. ہر صفحے کے 4 حصے کر دیں گے، یعنی ہر صفحے کے 4 لیسن. اس طرح 20 لیسن، 5 صفحات، ہر صفحے پہ 4 لیسن. اور ہر لیسن کے 2 حصے. پارٹ A قرآن مجید کی آیات، یعنی وہ جو صفحات پر آ رہی ہیں، اور پارٹ B گرامر. گرامر میں کیا پڑھیں گے؟ گرامر میں آپ پڑھیں گے افعال، یعنی فعل، وربز. کون سے والے وربز؟ ہم یہ سیکھیں گے کہ 2 طرح کے پرائمری وربز ہوتے ہیں. 2 طرح کے. ایک طرح کے وربز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صحیح کہنا، یعنی یہ ایک ٹرمینالوجی جس سے میں تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن جی محمد ارشد بھائی، آپ نے ہینڈ ریز کیا، بتائیے آپ کا کوشچن. ارشد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچا بولیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. عبد الرحمان صاحب ان کی ذرا ہیلپ کیجیے گا ارشد بھائی کی، ان کو فون کر کے کیا ایشو ہے، ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک. عبد الرحمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. اینی وے، سو ہم بات کر رہے تھے کہ پارٹ A ہر لیسن کے 2 حصے. ایک حصے میں قرآن مجید پڑھیں گے اور ایک حصے میں گرامر. گرامر میں ہم فعل پڑھیں گے. فعل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح، اور ایک جن کو غیر صحیح. دیٹس ون وے آف پوٹنگ دیم. صحیح اور غیر صحیح سے کیا مراد ہے؟ صحیح وہ ہیں جن کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں ہے، تو دے آر ساؤنڈ ان دیئر ہیلتھ. اور کمزور افعال ایسے ہیں جن کے اندر کوئی کمزور حرف ہے، تو وہ بن جائیں گے ویک وربز، کمزور وربز، یا ہالو وربز. تو یہ ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن از ناٹ دیٹ گریٹ ان دا سینس کہ کمزور سے ذہن میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ ان میں کوئی نقص ہے، کمزوری ہے. کمزوری نہیں ہے، ان کا ایک خاص، دے آر ڈفرنٹ. جس طرح ایک شخص کا اگر ہاتھ ڈیمیجڈ ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ کمزور ہے، بلکہ ہم کہیں گے وہ اسپیشل ہے. he may have a handicap based on his hand اور arm، لیکن اس میں اور کچھ صلاحیتیں ہوں گی. اس طرح بھی ان افعال میں صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ کمزور حرف ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پورا کورس اسی کے بارے میں ہے انشاءاللہ. اور ایسے افعال اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن مجید کی ہر لائن میں تقریباً 1 مرتبہ آتے ہیں. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اگر ہر لائن میں 1 مرتبہ آتے ہیں یہ کمزور حرف، کمزور فعل، تو کتنی مرتبہ یہ آتے ہوں گے پورے قرآن مجید میں اوسطاً اپروکسیمیٹلی؟ کسی کو یاد ہے کتنی لائنیں ہیں قرآن مجید میں؟ QC1 میں پڑھا تھا 9000. 9000 کس نے کہا؟ رضا بھائی نے؟ جی میں نے کہا 600 آپ نے بالکل صحیح کہا. 9000 آپ کا انعام آپ کو مل گیا. یہ کولر آپ کا ہوا. ویل ڈن رضا بھائی. 600 ہے سر لائن. سر دیکھیں نا، ہم نے اپروکسیمیٹ بات کی تھی کہ ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہوتی ہیں اپروکسیمیٹلی. پھر ہم نے کہا تھا 600 صفحات ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی. تو 600 انٹو 15 ہو گیا 9000 اپروکسیمیٹلی. اپروکسیمیٹ کی بات. اور ہم کہہ رہے ہیں ہر لائن میں ہمیں ایک کمزور فعل ملے گا. اس کا مطلب ہے 9000 کمزور افعال ہیں. اگین کمزور کو یاد رکھیں، اس کے بارے میں ہم اب بات کریں گے. کمزور یہ نہیں ہے، اسپیشل ہے.
تو مقصد نمبر 1 اگر آپ سے آپ نے کسی کو بتانا ہے QC2 کیا ہے جی، QC2 میں ہم قرآن مجید کے 5 صفحات پڑھیں گے. نمبر 2، قرآن مجید کی ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ 9 میں سے ہم 7 الفاظ سیکھ لیں ہر لائن میں اوسطاً. تو اس سے آپ کو یہ پتہ، آپ کے ذہن میں بات ہوئے گی کہ ہم نے جو QC1 جب مکمل کیا تو ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے تھے ہر لائن میں. آئیے بات کرتے ہیں. یہ بڑا ایک معجزہ ہے. اگرچہ ہم نے کورس 1 میں قرآن مجید کے 50% الفاظ سیکھ لیے تھے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے، یعنی سورۃ البقرہ سے، تو ایک لائن میں ہم 6 الفاظ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں. 9 میں سے 6 کو ہم جانتے ہوں گے، which is almost 66%. میری بات غور سے سنیں دوبارہ سے کہ سورۃ البقرہ جب ہم پڑھنی شروع کریں گے تو ہر لائن میں اوسطاً ہمیں 3 نئے الفاظ ملیں گے. اور جب ہم QC2 ختم کر لیں گے اور صفحہ نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی 5 صفحے پڑھیں گے QC2 میں، QC3 میں جب پیج نمبر 6 سے شروع کریں گے تو ہمیں ہر لائن میں صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے اور ہمیں 7 الفاظ آتے ہوں گے. الحمدللہ. یہ دیکھ لیجئے. اب یہ ہے، دیکھیں آیت نمبر 5، یعنی ہم جب سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں تو ہمیں ایک لائن میں اوسطاً 3 نئے لفظ مل رہے ہیں. نوٹ کر رہے ہیں؟ 2 3 3. یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہماری نئے الفاظ ہیں. تو یہ ہمارا ہوگا سٹارٹنگ QC2. اور جب ہم QC2 کے یہ 5 صفحات پڑھیں گے تو ہمیں نئے الفاظ کتنے ملیں گے ہر صفحے پہ؟ دیکھیں پہلے صفحے پہ ہمیں 10 نئے الفاظ ملیں گے، دوسرے صفحے پہ 35، تھرڈ پہ 51، پھر 43 اور پھر 37. اب اگر آپ ایوریج نکالیں تو 35 اگر نئے الفاظ ایک صفحے پر ہیں تو 15 لائنیں ہیں، تو کتنے نئے الفاظ ہوئے آن ایوریج؟ 2 point something، لیس دین 3. 43 کریں ڈیوائڈ بائی 15 لائنز ہیں تو لیس دین 3، اور 51 کریں تو لٹل اوور 3. لیکن ٹوٹل الفاظ کو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں گے تو آپ کو ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ملیں گے. اور آپ دیکھیں جب ہم کورس 2 ختم کر لیں گے اور سورۃ البقرہ کے پیج نمبر 6 سے پڑھنا شروع کریں گے تو دیکھیں کتنے نئے الفاظ ہیں. پہلی لائن میں 1 نیا لفظ ملے گا، پھر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 2، پھر 3. تو اوسطاً ہمیں 2 نئے الفاظ ملیں گے ہر لائن میں. کس وقت؟ جب ہم QC3 شروع کریں گے. تو الحمدللہ دس از گریٹ نیوز. یعنی ہمیں تقریباً 80% الفاظ آ جائیں گے جب ہم QC3 شروع کریں گے. ہر لائن میں 9 میں سے ہمیں 7 الفاظ آتے ہوں گے اوسطاً. امید ہے آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہوگی اور آپ انسپائر بھی ہو رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ میں سیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ صرف 20 گھنٹوں میں. تو اب میں اس کورس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. نمبر 3، QC2 کا ایک خاص فیچر، یعنی خاص طریقہ یہ ہے کہ ہم اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ کے معنی سیکھیں گے. اشاروں اور فکروں. تو یہ ایک نئی چیز ہے. اشاروں کو ہم انگلش میں کہیں گے پوائنٹرز اور فکروں کو کہیں گے فریزز. آئیے سمجھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. قرآن فہمی میں دیکھیے ہمارا جو مقصد ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن فہمی، اس کے دوران ہمیں 2 طرح کے چیلنجز آتے ہیں. ایک چیلنج ہوتا ہے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے اس کے معنی سمجھنا، یعنی ووکیبلری. اور دوسرا ہمارا چیلنج ہے گرامر. یہی 2 چیلنج ہے نا. کسی طرح سے الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہو جائیں اور دوسرا ہمیں گرامر کے سارے رولز اور ٹیبلز یاد ہو جائیں تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے ہم انداز یوز کریں گے اشارات اور فکرے، پوائنٹرز اینڈ فریزز. اور گرامر میں ہم استعمال کریں گے TPI اور عربی بول چال. TPI سے اور عربی بول چال سے آپ واقف ہیں. آئیے بات کرتے ہیں یہ اشارات اور فکرے کیا ہوتے ہیں جو QC2 میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. اشارات کے متعلق بات کرتے ہیں. دیکھ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. الحمد سو فار سو گڈ. عام طور پہ جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ گیس کر سکتے ہیں ایک پارے میں کتنے صفحات ہوں گے؟ 20.
اگر 600 ہم نے کا اوسطن ہے پورے قرآن مجید میں اپروکسیمیٹلی، ویسے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈیوائڈ بائی 30 کریں تو 20 پیجز کا ایک پارا ہوگا، رائٹ؟ اس کو ہم ڈیوائڈ کر کے رکھ لیتے ہیں. دیکھیں 5 پیجز کے ہم نے 4 حصے کر لیے، 5 یعنی پیج 1 to 5، پھر 6 to 10، اور پھر دیکھیں 1 to 5 ہم نے الگ کر دیا، اس کو بنا دیا QC2 بنا دیا. پیج 6 to 10 یہ QC3 بن گیا. پیج 11 to 15 QC4 بن گیا، اور پیج 16 to 20 QC5. یعنی 20 hours 20 hours 20 hours and 20 hours 80 hours کے بعد آپ QC5 کمپلیٹ کر لیں گے، اور آپ کا ایک پارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. نہ صرف ایک پارا آپ کا مکمل ہوگا سمجھ کے لحاظ سے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پہلا پارا حفظ بھی ہو جائے گا. یہ دوسری بات اپنے ذہن کو بتائیں، is it possible؟ یس. دیکھیں آپ نے پہلا پارا جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا آلریڈی 20 حصوں میں، یعنی 1/4 حصہ آپ نے ایک صفحے کا، یعنی 3-4 لائنیں آپ نے ایک سبق میں پڑھنی ہے، اور وہ 4 لائنیں جب بار بار پڑھیں گے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی. اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں جب QC1 ختم کرتے ہیں تو ان کو پہلا پارا یعنی اپ ٹو آیت نمبر 141 وہ یاد ہو جاتی ہے. 140 تو اب ابھی سے آپ ذہن میں بنا لیں کہ میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی. اگر رمضان بھی آ رہا ہے تو پھر تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا خیال ہے پہلا پارا تو سب حفظ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا ایڈیشنل بونس ہے الحمدللہ. تو آئیے اس کورس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے 5 جو پیجز ہیں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہمارا فوکس ہے. ان 5 صفحات کو دیکھیں، پیج 1 آف مصحف، پیج 2 اور 3 کو اکٹھا کھلے گا، اور پیج 4 اور 5 اکٹھے کھلیں گے. تو ان کو اب الحمدللہ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائن، یہ ہر چند سلائیڈز کے بعد آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرتے کا محسوس ہوتے ہوئے کہیں الحمدللہ. سب بولیں الحمدللہ. الحمدللہ. ہم نے ایک حصہ اپنے لیسن کا کمپلیٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ہم اب بات کر رہے ہیں کہ اشاروں کی، یعنی کہ پوائنٹرز کی، کہ جو 5 صفحات ہیں ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور 5 صفحات کو ہم اپنی انگلیوں کے، یہ 5 انگلیوں پر ہم رکھ کر سیکھیں گے. اپنا ہاتھ ایسے کریں یوں اپنی طرف، 5 صفحات. انگوٹھا آپ کا پیج نمبر 1 ہے، اس کے بعد یہ نیکسٹ 2 لائن پہ آپ کے پیج 2 اور 3 اکٹھے کھولتے ہیں، اور پیج 4 اور 5. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے آپ کی انگلیوں اور انگوٹھے پر 5 صفحات قرآن کے ہیں. ان 5 صفحات کو سمجھنے کے لیے ہم ان پہ نشان لگا لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 پیجز، اور ہر پیج کو ہم نے کہا تھا ہم ڈیوائڈ کریں گے 4 حصوں میں. تو یہ پہلا صفحہ ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے 4 مختلف رنگ دے دیے. تو پتہ چل جائے گا کہ آیت نمبر 1 to 5 ایک حصہ ہے، پھر 6 to 8، پھر 1 and 2 and so on. اور ان کو ان 4 حصوں کے پوائنٹرز، اشارے بنا دیں گے. ان اشاروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون سا مضمون ڈسکس ہو رہا ہے اس اشارے میں. ایک اشارہ ایک سے زیادہ مضمون کو بھی کر سکتا ہے کیٹر. ہم نے یہ یاد کرنے کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ جب ہمیں اشارے یاد ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی آیات کو یہ ریفر کر رہے ہیں. اللہ کی تعریف الحمدللہ، ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم، متقین کے لیے ہدایت ھدی للمتقین، متقین کی صفات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ساری صفات ہیں متقین کی. تو اس کا مطلب ہے پہلے صفحے کو یاد کرنے کے لیے ہم شارٹ فارم میں کیا کہیں گے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف سے کیا مراد؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا یعنی دعا، ہدایت کی، ہدایت متقین کے لیے، اور صفات متقین کی. آئیے دوبارہ سے آپ بھی ریوائز کریں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. الحمدللہ.
آئیے آپ کے سامنے میں نے 4 انگلیاں 5 انگوٹھا 4 اشارے، یہ آپ کا پورا کورس ہے. یعنی اگلے 20 لیسن میں ہم جب ایک لیسن پڑھیں گے تو ایک اشارہ ہو جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پیج 2 پہ آئیں گے، پھر پیج 3 پہ، پیج 4، پیج 5. تو جو نمبرنگ ہے لیسنز کی وہ ایسے ہوئی ہیں. اس پکچر کو دیکھیں تو انگوٹھے پر جو ہے نمبر 1 لکھ دیں کہ یہ پیج نمبر 1 ہے. اس کے 4 حصے ہیں تو وہ یہ کہلائے گا 1A 1B 1C 1D، یعنی یہ 4 لیسن. اگلا لیسن ہوگا 2 یعنی پیج 2 2A 2B 2C 2D، پھر پیج 3A 3B 3C 3D، پھر پیج 4A 4B 4C 4D، پیج 5A 5B 5C 5D. 5 صفحات اور ان پہ 4 اشارے ہر صفحے پہ، اور ہر اشارے کے ساتھ ایک ایسا لفظ جس سے ہم، اور ایک لفظ بھی ہوگا اور ایک فریز بھی ہوگا جس سے ہم اس کو یاد کر لیں گے کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے. ان اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات آپ کے ذہن میں بیٹھ کے یہ تعریف کی کیا بات ہے، ہدایت کی کیا بات ہے، صفات کی کیا بات ہے. ایسے مضمون جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے. اشارات کیا کرتے ہیں؟ ایک ورٹیکل زنجیر کا کام کرتے ہیں جس میں وہ معنوں کو پرو دیتے ہیں. ایک پیج کے میننگز کو اس زنجیر میں پرو دیتے ہیں ہم، اور ہمیں پورے پیج کے معنی یاد آ جاتے ہیں، اور آسانی سے جب بھی ہم پیج کو دیکھتے ہیں یہ 4 اشاروں کے ذریعے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے میننگز کو سمجھنا. الحمدللہ. تو زنجیر گویا معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے. اس کی مدد سے پورا صفحے کے مضامین ذہن میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم قرآن حفظ کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ ان اشاروں کی مدد سے ہمیں معنی بھی پتہ چل جائے گا کہ اس صفحے پہ کیا کن میننگز کی بات ہو رہی ہے. یہ اشارے، ان کو انگلش میں ہم کہیں گے پوائنٹرز، اور یہ پورے قرآن مجید کے موجود ہیں. اور ایک نئی ایپ الفلا لانچ کر رہا ہے انشاءاللہ اس مہینے میں، جس میں تمام پوائنٹرز کے ساتھ یہ ایپ پر قرآن مجید موجود ہوگا. تو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں پوائنٹر بائی پوائنٹر آن دی ایپ. ان کو سن بھی سکتے ہیں الفاظ کو، ان کو ٹچ کر کے ان کا گرامر ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اٹ از ریئلی این انبلیویبل اپرچونٹی کہ آپ ایک ایپ میں اپنا پورا کورس جو ہے ٹچ کر کے سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے. الحمدللہ. فریزز کیا ہوتے ہیں؟ فکرے. ہم نے کہا تھا ووکیبلری ہم سیکھیں گے اشاروں سے اور فکروں سے. فکروں کا کانسیپٹ ہم QC1 میں پڑھ چکے. یعنی وہ کیا ہے کہ کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کا معنی سیکھنے کے بجائے اس کو ایک اور لفظ کے ساتھ ملا کر سیکھیں. جیسے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں ان کا معنی تو شاید سب کو معلوم نہ ہو، لیکن انشاءاللہ کا معنی سب کو معلوم ہے. تو ان کا معنی یاد کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کا معنی یاد کریں گے. صمد کا معنی یاد کرنے کے لیے اللہ الصمد. تو اس کو کہتے ہیں فکرے، یعنی فریزز کے ذریعے معنوں کو یاد کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب تو جانتے ہیں لیکن وہ انفرادی طور پہ شاید لفظ کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن جب وہ ایک وہ فریز میں یا فکرے میں آتا ہے تو پھر ہمیں یاد رہتا ہے آسانی سے. جیسے انشاءاللہ، اللہ الصمد، یقیمون الصلاۃ، تو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یقیمون کا معنی قائم کرنا، وہ قائم کرتے ہیں. کون کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ. فکروں کے کیا فائدے ہیں؟ یہ ہاریزونٹل زنجیر ہے، یعنی آپس میں الفاظ کو پکڑ کے ان کے معنوں کو اکٹھا کر کے سمجھنا، مضامین کو یاد کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور الفاظ کے مقابلے میں فکروں سے زیادہ جلدی معنی یاد ہوتے ہیں. زیادہ مفید ہے، مؤثر ہے، دلچسپ ہے، اور آپ جلدی سیکھ لیں گے. الحمدللہ. آئیے نیکسٹ. فکرے کو ہم کیسے ہم یاد کریں گے؟ ہم ایک فکرہ پڑھیں گے ہم، یعنی فکرے کا مطلب ہے 3-4 الفاظ اکٹھے ملے ہوئے جن سے معنی سمجھ میں آتا ہے. تو ایک فارمولا یاد رکھیں، R5S10 لاؤڈ. یہ فارمولا کیا ہے؟ جب بھی نیا فریز دیکھیں، نیا فکرہ دیکھیں، تو اس کو یاد کرنے کے لیے R5S10 لاؤڈ. یہ کیا ہے R5S؟ R کا مطلب ریلیکس، یعنی اپنے ذہن کو کہیں ہولڈ آن، میں ریلیکس انداز میں سوچوں گا. یہ جو فکرہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے میں ریلیکس کروں گا، اور اپنے 5 سینسز کو
حواس خمسہ کو استعمال کروں گا، یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر افعال ہیں تو ان کی حرکتوں کو امیجن کریں، اگر اسماء ہیں تو ان کی شکلوں کا تصور کریں، یعنی کچھ نہ کچھ اٹیچ کریں اپنے سینسز کے ساتھ کہ آپ کو وہ لگے کہ یہ لفظ میرے اندر اتر رہا ہے. یعنی میں پورے 5 سینسز کو بار بار اس کو پڑھوں میں. اور اس کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے میں اونچا اونچا اس کو 10 اور لاؤڈ اونچا اونچا میں 10 سیکنڈ کے لیے اس کو دہراؤں. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کو وہ فریز انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. الحمدللہ. تو انشاءاللہ اشارات اور فکروں سے ہمیں قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. نمبر 4، یہ مقاصد آپ نے کسی کو بتانے ہیں. آج کے اس بار ہفتے کا ہوم ورک ہے، کوئی آپ سے پوچھے QC2 میں آپ کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے 5 صفحات، ہر صفحے پر ہم 9 میں سے 7 الفاظ سیکھ لیں گے، اشاروں اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے. اشارے کیا ہوتے ہیں، ورٹیکل زنجیر، اور فکرے کیا ہوتے ہیں، ہاریزونٹل زنجیر. انشاءاللہ اگزامپل ہے ہاریزونٹل زنجیر کا. اور آپ کے پوائنٹرز کا کیا اشارے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اشارے. اب آتے ہیں قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ. یہ ہم QC1 میں کر چکے ہیں، اس کا ریپیٹ ہے. آیات کو پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یعنی یہ جو پروسیس ہے یہ ہر لیسن میں ریپیٹ ہوگا. کیا ہوگا، آیات کو پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کیسے کریں گے، اس کا لفظ بلفظ اور فکروں کے ذریعے، مختصر شرح، اس کی ایکسپلینیشن. پھر ہم اس میں سے اسباق نکالیں گے، لیسنز اپنی زندگی کے لیے. ان اسباق کی روشنی میں ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے. ایک دعا ہوگی اور اس کے ساتھ ایک حدیث اٹیچڈ ہوگی انشاءاللہ، جو ترغیب دے گی ہمیں نیک اعمال کی. اور دعا کے ساتھ ایک پلان ہوگا. الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں 5واں چیلنج اور 5واں مقصد کورس 2 کا. 5واں مقصد کیا ہے، قرآن کریم کی ہر سطر میں آنے والا کمزور فعل کو سیکھنا. اگر میں آپ سے کہوں ان جو 6 ہمارے ٹوٹل 6 مقاصد ہیں، یہ 5واں جو ہے نا یہ کی آبجیکٹو ہے، کیونکہ اسی کے گرد پورا کورس جو ہے وہ گھوم رہا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، یہ کچھ افعال ہیں. جب میں افعال کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا گھومنا چاہیے، نصارا، فتح، سمعا، ضربا، یہ افعال ہیں. تو اس طرح کے افعال ہم نے سیکھنے ہیں QC2 میں بھی. اور جو ہم جس طرح کے سیکھیں گے وہ بھی قرآن مجید کی ہر لائن میں ایک آتا ہے، 9000 آئیں گے جو ہم ان میں سے ہم کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم اس کی ڈیٹیل ابھی آج کا لیسن جو B پارٹ ہے اس میں سیکھیں گے، کمزور افعال کیا ہوتے ہیں. اور 6 نمبر پہ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے، ان میں کیا خاص بات ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ عربی بول چال کے جملے کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، تو ڈائلاگ ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس کی پریکٹس سے ہم مختلف سیغہ کس کو کہتے ہیں، یہ جو ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں نا، نصرہ ایک سیغہ ہے، نصرو ایک اور سیغہ ہے، نصرتا ایک اور ہے، نصر، یعنی ایسا بیسک گرامر کا ورڈ جو ایک معنی بتاتا ہے، اور ایک ہی گرامر ٹیبل میں عام طور پہ ہوتے ہیں، مختلف سیغے ہوتے ہیں. تو ٹیچر طلباء کے درمیان اور آپ کے آپس میں بھی ایک انٹریکٹیو ماحول قائم ہوگا اس بول چال کے ذریعے. گرامر بھی پکی ہوگی اور دلچسپی بھی قائم رہے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. ہم نے 6 مقاصد دیکھ لیے، پڑھ لیے. آئیے اب چلتے ہیں پہلے صفحے پہ. اب پہلے صفحے کے اشارات، وہی جو بات ہم نے بھی کی ہے اس کو اب ایکچولی اپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی مصحف اگر اٹھا کر آپ دیکھیں نا، تو اس کا پیج 2 جو ہوتا ہے، پیج 1 پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی اور ویسے انٹروڈکشن دیکھو. پیج 2 پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، اور پیج 3 پہ قرآن کریم کی پہلی 4 سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہوتی ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ان دونوں پیجز کو اکٹھا کر دیا. جب اکٹھا کیا تو یہ ایک ہی پیج پر آ گیا سورۃ الفاتحہ اور پہلی 4 آیات سورۃ البقرہ کی. اس طرح اب اس کے بعد 19 اور پیجز ہیں، تو 20 پیجز میں پارا نمبر 1 کمپلیٹ ہوئے گا. تو 20 پیج برقرار رکھنے کے لیے سٹینڈرڈ ہم نے ایسے ہی کیا ہے کہ یہ 20 پیجز بنائے اور پہلے پیج میں مرج کر دیا ہے سورۃ الفاتحہ اور 4 آیات سورۃ البقرہ کی. آئیے دیکھتے ہیں یہ 4 اشارے، یعنی کسی بھی پیج پہ 4 اشارے، ہم نے کہا تھا ان کو کہیں گے پوائنٹرز. تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا،
متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. تو ہم نے یہ پوائنٹرز یاد کرنے ہیں. یاد بھی کیسے کرنے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اگر آیت لکھی ہو تو آیت میں سے آپ پوائنٹر اخذ کر سکیں. پوائنٹر دیا ہو تو آیات دی ہو تو آپ بتا سکیں یہ پوائنٹر کن آیات کی طرف لوٹ رہا ہے. ان ادر ورڈز جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ان پوائنٹرز کے ذریعے سے معنی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا. الحمدللہ. آئیے ریوائز کرتے ہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. ایک دفعہ پھر. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. کون بتائے گا مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے یہ 4 اشارے پہلے پیج کے؟ جی سر، سسٹر زارا بتائیے. السلام علیکم سر. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. ماشاء اللہ. اس کا شارٹ ورژن کیا کہلائے گا؟ تعریف، دعا، ہدایت، ہدایت. صفات. ماشاء اللہ. جو اللہ کی تعریف ہے کس آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اور ہدایت کی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور متقین کے لیے ہدایت؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدی للمتقین. رائٹ. اور متقین کی صفات جو آگے مینشن کی گئی ہیں. ماشاء اللہ. جی. ایکسلنٹ. تو اس سبق میں، آج کے سبق میں ہم صرف تعوذ کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. تعوذ ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ صرف آپ کا یعنی ایک طرح سے کوئک ریویژن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، یعنی ان کلمات کو پڑھنا ضروری ہے قرآن کی تلاوت میں، تاکہ وسوسے نہ آئے. تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ وسوسوں سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھا جاتا ہے، اور ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، the whisperings. قرآن میں اگر وسوسے دور ہو جائیں ہمارے دل سے تو ہم فوکس کر سکتے ہیں اور قرآن پر غور کر سکتے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے، تبھی ہمیں ہدایت ملے گی. تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، وسوسوں سے دور رہنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب نمبر 2 بات، عام کاموں کے لیے پہلے ہم پڑھتے ہیں، کسی کام سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. لیکن قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. یعنی مراد یہ، اگر تو نئی سورہ شروع ہو رہی ہے تو پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی. لیکن ڈائریکٹ کہیں سے درمیان سے قرآن اگر پڑھنا ہو تو ہم اعوذ باللہ سے پڑھتے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. جب ہم کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو تاکہ جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت آ جائے اللہ کی. قرآن تو برکت سے بھرا ہوا ہے، رائٹ. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو قرآن برکت سے بھرا ہوا ہے، شیطان اس برکت کو ہم تک پہنچنے سے روک نہ لے، اس لیے ہم تعوذ پڑھ کے شیطان کو دور کرتے ہیں تاکہ برکتیں ہمیں قرآن کی حاصل ہو جائیں. تو یہ ہے وجہ اعوذ باللہ پڑھنے کی. اچھا، اپنی زندگی میں اس پیغام پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ اس کو کہیں گے ہم کامیاب انسان کی عادت نمبر 1، جو ہم نے پڑھی تھی QC1 میں. جب بھی وسوسہ آئے تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محسوس کریں کہ ہم شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے. ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں تصور کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ ہوا. تو کی تھی، چلیں پھر ہم ہر گرامر لیسن سے پہلے ہم ایک 11 سانس لیتے ہیں. آئیے، اپنے آپ کو فریش محسوس کریں. آپ چارج ہو گئے، آپ کا دماغ آکسیجن سے چارج ہو گیا. اور اب ہم اگلے 20-25 منٹ میں انشاءاللہ یہ گرامر کا پہلا اور نہایت دلچسپ لیسن پڑھیں گے، QC2 کا پہلا. اس کا بھی اچھا، اب اس کی نمبرنگ کیسی ہے؟ اب دونوں 1A ہو گئے. پہلے وہ کہیں گے Q1A، یعنی Q کا مطلب قرآن. تو پہلا پارٹ کہلائے گا Q1A، اور دوسرا پارٹ کہلائے گا G1A.
عبد الرحمان صاحب سلائڈ شیئر ہو رہی ہے نا سب کو؟ عبد الرحمان صاحب سلائڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ سر سلائڈ نظر آ رہی ہے. چلیں گڈ. تو ہم نے کہا تھا ہر لیسن کے 2 پارٹ ہوں گے, تو 1A اور دوسرا بھی 1A کہلائے گا کیونکہ ایک Q ہے گرامر اور ایک G ہے گرامر. تو گرامر 1A ہم کیا پڑھیں گے؟ کمزور افعال کا تعارف. کمزور افعال کا تعارف. لیکن پہلے ایک انٹرسٹنگ دلچسپ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں ہم نے کہا تھا 9 الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہمارے لیے, انہوں نے بتایا کہ ٹپیکلی ضروری نہیں ہے لیکن آن ایوریج ہر لائن میں 3 اسم ہوتے ہیں, 3 فعل ہوتے ہیں, 2 حرف ہوتا ہے, اور جو 9th ہوتا ہے وہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف. انٹرسٹنگ. اور انہوں نے اسم تو ہم نے پڑھے تھے جس طرح QC1 میں پڑھے تھے, فعل میں پورا گرامر ٹیبل لیا انہوں نے. گرامر ٹیبل کا مطلب یہ ہے اس گرامر ٹیبل میں اسم فاعل اسم مفعول اور مصدر بھی شامل ہے, تو اس کو کہنا چاہیے گرامر ٹیبل. تو گرامر ٹیبل میں سے 3 ہوں گے, 3 ویسے اسم ہوں گے اور 2 حرف ہوں گے اور ایک 1 of the 3. ثبوت کے طور پہ انہوں نے کہا کہ پیج نمبر 2 آف قرآن مجید یعنی آیت نمبر 5 سے لے لیں. تو اس پیج پہ بلو ہائی لائٹ کیے اسم, اور آپ دیکھ لیں اولائکا بھی اسم ہے, ربہم و اولائکا ہم الذین سواء, یعنی جس پر ڈبل پیش تنوین ہو, ڈبل زبر ڈبل زیر, وہ بھی اسم ہوتا ہے. ال شروع میں ہو تب بھی اسم ہوتا ہے, اور جو ڈیفینیشن آتی ہے اسم کی اس کے حساب سے بھی اسم ہوتا ہے. تو دیکھ لیں یہ اگر آپ نوٹ کریں 4 2 2 4 تو تقریباً اوسطاً 3 اسم ہیں ہر لائن میں. اسی طرح 3 فعل ہیں آن ایوریج ایوری لائن میں دیکھ لیں, اور اسی طرح 2 آن ایوریج حرف ہیں ہر لائن میں. نہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے, آپ کی جس انفارمیشن کے لیے ایک دلچسپی ہے, اور تینوں کو ملا دیں تو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے کمپلیٹ ہو گئے. تو یہ صرف ایک آپ کے لیے دلچسپی کا پہلو تھا, یاد کرنے کی بات کوئی نہیں. اچھا حرف کے متعلق کیا بات ہے؟ حرف بدلتے نہیں ہیں, یعنی جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. جیسے لا ما, ان کے آخر میں کوئی چینج نہیں آتی. اسماء میں کیا ہوتا ہے؟ چینجز آتی ہیں. قلب سے جمع قلوب بن جاتی ہے, اور مسلم سے مسلمون بن جاتی ہے, and so on. افعال جو ہے نا اصل چیلنج ہے, اور افعال ہی اس پورے ہم QC2 میں پڑھیں گے. تو فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا تھا فعل اکثر 3 حروف والے ہوتے ہیں. اب 3 حروف والوں کی 2 کیٹیگریز ہو گئی ہیں. ایک کیٹیگری ہے کہ جیسے ہم نے QC1 میں پڑھے تھے, فتح, نصرہ, ضربہ, سمع, رائٹ, پڑھے تھے ہم نے کہا تھا یہ 4 ٹائپس ہیں. اور ہم اب پڑھیں گے کمزور حرف کا تصور. کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ واو, یا اور الف. ان کو عربی میں کہتا ہے کمزور حروف ہیں. کیا اس میں کوئی کمزور حرف ہے؟ فتح, نصرہ, ضربہ, سمع, نہ اس میں واو ہے, نہ یا ہے, نہ الف ہے. اس کا مطلب ہے ایسے افعال جن میں کوئی کمزور حرف نہ نظر آئے تو یہ کہلائیں گے صحیح افعال. صحیح مینس لائک ایز اپوز ٹو کمزور, کہ اس میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. ان کو انگلش میں کہتے ہیں ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں, ساؤنڈ وربس, اور ان کو ہالو بھی کہہ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کمزور حروف واو, یا, الف. تو یہ کمزور کیوں ہیں؟ کسی نے کہا جی ان کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے کمزور شخص کی جو ICU میں پڑا ہوا ہو تو اس کی آواز نکلتی ہے او ای آ, تو اس لیے یہ کمزور ہے. میں اگری نہیں کرتا, لیکن چلیں یہ کمزور نہیں ہے, یہ بڑے سمارٹ ہیں. تو پھر جب میں کتاب لکھوں گا تو پھر میں لکھوں گا کہ یہ سمارٹ ہے, یہ جو حروف ہیں نا بڑے سمارٹ ہیں. کیسے سمارٹ ہیں؟ یہ بڑے عقل مند ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کمزور ہوتا ہے؟ واہبا, یہ ایک ورب ہے, آپ نے پہلے نہیں دیکھا, لیکن کیا اس میں کمزور حرف ہے؟ واہ ہے. وعدہ اس میں بھی ہے, اور قالا اس میں بھی نظر آ رہا ہے الف. تو جن افعال میں وہ 3 حروف والے بیسک فعل سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے نا, یہ والا فعالا, نصرہ, یہ 3 حروف والے بنے ہوتے ہیں.
اس پہلے والے سیغے سے سٹارٹ کرتے ہیں. ان تین میں اگر کوئی کمزور آ جائے تو ہم کہیں گے یہ فعل ہی کمزور ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جس طرح ایک شخص ہوتا ہے، اگر اس کا بازو کمزور ہو تو اس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ شخص ہی کمزور ہے. تو چونکہ اس فعل کے اندر ایک کمزور حرف آ گیا تو یہ فعل ہی کمزور ہے. بٹ دس از اونلی اصطلاح، ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک صحت مند ہوتے ہیں اور ایک کمزور ہو گئے. تو یہ صحت مند کی اگزامپل ہے فتح، نصر، ضرب، سمیع، اور کمزور کے وہب، وعد، قال، زادہ. جب بھی آپ ایک نیا لفظ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے تڑپ کہ بھئی اس کا میننگ کیا ہے. وہابہ کا معنی اس نے عطا کیا، اس نے دیا، اس نے گفٹ کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا. قال اس نے کچھ کہا. زادہ اس نے زیادہ کیا، بڑھایا. ان کے معنی ہیں. اور صحت مند، کمزور، ہر لائن میں ایک ہوتا ہے، یعنی 9000 کمزور افعال ہیں. اسی طرح 9000 صحت مند بھی ہیں. انٹرسٹنگ. یعنی ایک لائن میں اوسطاً آپ کو ایک صحت مند فعل ملے گا اور اوسطاً ایک کمزور. ان چار میں سے نہیں، یہ لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن اس پوری لسٹ میں جو صحت مند ہوں گے وہ اوسطاً ایک لائن میں ایک آئے گا، اور اسی طرح اسی لائن میں ایک کمزور بھی ہوگا. یعنی ایک لائن میں ایک اور 9000 لائنوں میں 9000 مرتبہ. اس کے علاوہ ایک اور قسم کی بھی فعل ہے جو ہم QC3 میں پڑھیں گے، اس لیے اس سلائیڈ کو صرف آج دیکھ لیں. اختلافہ. اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو 3 سے زیادہ ہے. یعنی بیسک والے میں پہلا جو ورب بنتا ہے نا، 3 والے بنتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے یہ 1 2 3 4 5 والے بھی ہوتے ہیں، اور 1 2 3 6 والے بھی ہوتے ہیں. اختلافہ اس نے اختلاف کیا. مغفرت مانگی اس نے، استغفرہ. تو اس میں دیکھیں اس کے اندر کچھ زائد ہیں. 3 اصل 3 جو ہے وہ خا، لام، فائے، تو کچھ ایکسٹرا ہیں. ایسا کو کہتے ہیں مزید فی. ان کو آپ سے کوئی نہیں ان کے بارے میں پوچھے گا QC2 میں، یہ QC3 میں پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں کمزور حروف کے متعلق. اگر دیکھیں اب 3 حروف ہیں نا، 3 حرف ہیں کسی بھی فعل کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے، تو اس کے شروع میں کمزور حرف آ سکتا ہے، اس کے بیچ میں کمزور حرف آ سکتا ہے، اور اس کے آخر میں کمزور حرف آ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے there are 3 possibilities. کوئی آپ کو فعل نظر آئے، اس فعل کے شروع کا لفظ، حرف، وہ کمزور نظر آ سکتا ہے، بیچ کا یا آخر کا. یہ بات کلیئر ہوگی سب کو کہ آپ نے فعل کو دیکھنا ہے کون سا والا، اس کا پہلا صیغہ، پہلا کون سا کہلاتا ہے؟ یہ والا. اس نے کیا، ضربا، سمعا، فعلا، وہبا، وعدا. اس میں 3 حرف ہونے چاہیے، 3 سے کم نہیں ہو سکتے، 3 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے. ان 3 میں سے اگر ایک کوئی کمزور ہو تو کمزور فعل کہلائے گا. اور یہ کمزور حرف جو ہے شروع میں آ سکتا ہے اس فعل کے، بیچ میں آ سکتا ہے اور آخر میں آ سکتا ہے. اور یہ کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے QC2 میں یہ سارے پڑھنے ہیں جو ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں. ان کو یاد کیسے رکھیں گے؟ ہم نے کیسے یاد رکھا تھا؟ فتح، نصر، ضرب، سمیع، ایک پوئم کے ذریعے. وہ پوئم کیا تھی؟ وہ پوئم یہ تھی، اگر کسی کو یاد نہیں ہم ابھی کر لیتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرا ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمعا. آئیے مل کر کرتے ہیں یہ والا، یہ جو پوئم ہے نا اس سے یاد رہتا ہے فتح، نصرا، ضربا، سمعا. اگر قرآن کھولو گے تو فتح، ریپیٹ کریں میرے بعد. اگر قرآن کھولو گے تو فتح، فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرا تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارا ورنہ مار پڑے گی، ضربا ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمعا. اس لیے سن لو، ضربا سمعا. دیکھیے ہمیں مار زیادہ پڑ رہی ہے نا، وہی یاد رہ رہا ہے آپ کو. دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے فتح، اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارا تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارا ورنہ مار پڑے گی، ضربا ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمعا. اس لیے سن لو، سمعا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کہ پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں آپ؟ پہلے پڑھا تھا نا یہ؟
نہیں سر ہم نے نہیں پڑھا تھا, یہ بک کے لاسٹ میں لکھا ہوا تھا لیکن اس کو ہم نے پڑھا نہیں تھا. سب سے دلچسپ تو اسی طرح تو یاد کرتے ہیں ہم. دیکھیں نا اب ہمارا جو حال ہے اس وقت, وہ کیا حال ہے ان چار میں سے؟ ہمیں مار نہیں پڑ رہی چاروں طرف سے, ضربہ. ذرا بات. اس لیے قرآن کھولیں گے, قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. آئیے پھر کرتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ, اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصارہ, ورنہ مار تو پڑے اللہ گی کی مدد ضربہ. آئے گی نوسارا, ورنہ مار پڑے گی دورابا. اس لیے سن لو سامعہ. سمجھا. تو اب آپ کو اس پوئم کے ذریعے یہ آپ کو 4 الفاظ پکے یاد ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں آپ کو QC2 والے بھی یاد ہو جائیں, جو آپ دیکھیں نا یہ سارے 4 آپ نے پورے لیسنز میں گرامر میں یہ پڑھتے آئے تھے. اب جو یہاں ہم نے پڑھنے ہیں نا ان کو بھی یاد کرتے ہیں. کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا وعدہ. بولیں. اللہ نے دینے کا دوبارہ سے ایک زبان ہو کر کہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابہ وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. پھر سے بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اس لیے دعا کرو ہدایت پھر سے اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, آئیے شروع سے کرتے ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا وعدہ. اللہ نے بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, اچھا ایکسلنٹ. اب مجھے بات بتائیں, جب ہم نے پڑھا تھا فتح, تو فتح کا کیا معنی تھا؟ اس نے کھولا. اس نے کھولا. فتح کا معنی اس نے کھولا. نصرہ کا کیا معنی تھا؟ اس نے مدد کی. ضربہ کا معنی؟ اس نے مارا. سمیع کا معنی؟ اس نے سنا. اچھا وہابہ کا معنی ہوگا پھر اس نے دیا. اس نے دیا. وعدہ کا معنی؟ اس نے وعدہ کیا. قالا کا معنی؟ اس نے کہا. زیادہ کا معنی؟ اس نے زیادہ کیا, بڑھایا. اس نے زیادہ کیا. دعا کا معنی؟ اس نے دعا کی. اس نے دعا کی یا اس نے پکارا, یہ بھی وہی معنی ہوتا ہے, دعا کرنا یا پکارنا. ہدا کا معنی؟ ہدایت دی. اس نے ہدایت. اس نے ہدایت دی. اب تک جو پڑھائی یاد ہو گیا آپ کو؟ جی سر. وہابہ کا معنی اس نے دیا. دیا. وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا. وعدہ. قالا کا معنی اس نے کہا. زیادہ کا معنی اس نے بڑھایا. اس نے زیادہ کیا یا بڑھایا. دعا کا معنی اس نے دعا کی یا پکارا. ہدا کا معنی اس نے ہدایت. الحمدللہ. کین یو بلیو اٹ کہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا لیسن؟ دیٹ واز اٹ. تو اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ کورس بہت آسان ہے. الحمدللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیں, 2 تلاوت کے, 10 منٹ مصحف سے, 10 منٹ حافظے سے, اور اس کے ساتھ پاکٹ بک نہیں ہے تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے اور نفاذ کرنے کی توفیق عطا کرے.
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा बी। मुसहफ़ के पहला सफ़ा हम पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा इशारा यानी इशारा बी। इससे पहले हमने इशारा ए पढ़ा यानी पहला इशारा मुसहफ़ के पहले सफ़े का। तो कुछ इब्तिदाई बातें हैं जो हम इस कोर्स में रिपीट करेंगे। कुरान पाक में 30 पारे हैं, उसमें आम मुसहफ़ के एक पारे में 20 सफ़हात हैं। ये बातें हमने QC1 से देखी थी। तो 30 पारों के बाद मुसहफ़ के अंदर जो 20 सफ़हात एक पारे में आते हैं, और 20 सफ़हात में एक जो सफ़ा है उसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक सफ़े को 4 हिस्सों में यानी कि 4 इशारात हैं। तो एक पारे के भी 4 हिस्से हैं और एक सफ़े के भी 4 हिस्से हैं। तो हर पाव पारे में 5 सफ़हात हैं, यानी कि जब 4 पार्ट्स हैं पहले पारे के क्वार्टर्स हैं, तो उसमें जो पहला क्वार्टर हम पढ़ रहे हैं QC2 में, यानी कि पहले 5 सफ़हात, यानी एक पाव पारा तकरीबन हम QC2 में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि पहले 5 सफ़हात जो सूरह बकरा के मुसहफ़ से पहले 5 सफ़हात हैं, उसमें पहले सफ़े पर हमने सूरह फातिहा पढ़ी, और सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा भी शुरू करेंगे पहले ही सफ़े पर। फिर उसके बाद बाकी जो 4 सफ़हात हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सफ़ा, तो गोया हर पाव पारे में ये 5 सफ़हात होंगे। इसके बाद जब छठा सफ़ा हम शुरू करेंगे, कोर्स 3 में चले जाएंगे। छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सफ़ा होगा कोर्स 3 में, और फिर 11 से 15 तक कोर्स 4, और 16 से 20 तक कोर्स 5। तो गोया इन पहला पारा हम मुकम्मल करेंगे इन 20 सफ़हात में। तो 5-5 सफ़हात हम हर कोर्स में पढ़ेंगे, 2, 3, 4 और 5। तो ये एक इजमाली सा तारुफ है इन सफ़हात का जो हमने कोर्सेज शुरू किए हैं QC2 से 5 तक। आइए देखते हैं जो पहले 5 सफ़हात हमने QC2 में पढ़ने हैं। ये पहला सफ़ा हमने कैसे देखा कि अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे, उसमें जो अंगूठा है वो पहला सफ़ा कहलाता है, और उसके बाद 2 उंगलियां दूसरा और तीसरा सफ़ा, फिर चौथा और 5वां सफ़ा। तो अभी हम पहला सफ़ा पढ़ रहे हैं। पहले सफ़े में 4 इशारात थे। आइए आपने हाथ को इस तरह कीजिए ताकि हमें वाज़ेह हो जाए। हाथ को अपनी तरफ करेंगे, हमें वाज़ेह होगा कि अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है। ठीक है जी। तो इन इशारात को हम देखते हैं, जो पहले सफ़े के इशारात हैं हमने रिपीट करने हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़े। पहले सफ़े के इशारात क्या हैं? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। पहले सफ़े के इशारात रिपीट करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। मुख्तसर अल्फाज में इन 4 इशारात को जो पहले सफ़े के हम रिवाइज़ करते हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। ये इशारात इंशाअल्लाह हम हर लेसन की स्लाइड में इनको रिवाइज़ करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का जो सफ़ा हमने शुरू किया था, पहला सफ़ा, उसका पहला इशारा अल्लाह की तारीफ़ और हिदायत की दुआ। पहले 2 इशारात आज के, अल्लाह की तारीफ़ और हिदायत की दुआ। तो ये 2 इशारात हैं जो सूरह अल फातिहा में आएंगे।
اللہ کی تعریف کا جو اشارہ ہے ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ہم نے ان آیات سے یہ اشارہ اخذ کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اشارہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، یہ دو اشارات سورۃ الفاتحہ میں ہیں۔ اس کے بعد جو دو اشارات ہیں سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں، جس میں الف لام میم شروع کیا گیا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی پھر صفات شروع ہو جاتی۔ تو یہ پہلے صفحے کے 4 اشارات کا مختصر سا تعارف ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا صفحہ۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، یہ جو دو صفات آمنے سامنے ہوتے ہیں ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کو، تو وہ ایک صفحہ بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا۔ سورۃ الفاتحہ ہم Q1 میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر جیسے ہم نے تعوذ کو ریپیٹ کیا، سورۃ الفاتحہ کو بھی ریپیٹ کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا تعارف لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں، اور پہلا جو کورس ہم نے شروع کیا تھا Q1 کے نام سے، آئیے قرآن اور نماز سمجھے آسان طریقے سے، اس میں بھی ہم نے اس کو لفظ بلفظ ہم نے اس کو سیکھا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ امید ہے کہ ہمیں وہ ساری باتیں یاد ہوں گی۔ بہت سے لوگوں نے آپ میں سے بالکل تازہ ہی Q1 مکمل کیا۔ اس میں ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی تھی۔ پہلی عادت تعوذ میں جو ہم نے پچھلے لیسن میں کور کی، اور اس کے بعد جو اگلی 11 آیات ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہیں۔ تو ہم نے ٹوٹل 12 عادات سیکھی ہیں کامیاب انسان کی، یعنی کامیابی کے لیے ان 12 عادات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ جب شروع کریں گے تو اس میں بھی ہم لفظ بلفظ اس کو سیکھیں گے، ترجمہ سیکھیں گے اور اس کو گرامر سیکھیں گے، اور مختلف فریزز کے ساتھ انشاءاللہ جو نئے آنے والے الفاظ ہیں ان کو ہم اشارات کی مدد سے سیکھیں گے، اور فریزز یعنی فکروں کی مدد سے ہم سیکھیں گے نئے آنے والے الفاظ کو۔ ترجمہ اور شرح جب ہم دیکھتے ہیں آیت، ہمارا Q2 کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آیات ہم پہلے ان کو سنتے ہیں، اس کے بعد ان کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں آنے والے جو نئے الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور نئے الفاظ جب ہمیں نظر آئیں گے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو الگ سے کلر دیا گیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں اچھی سے وہ یاد ہو جائیں اور واضح بھی ہو جائیں، اور ان نئے آنے والے جو الفاظ ہیں جو فریز کی شکل میں ہوتے ہیں اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک فارمولہ جو ہم نے سیکھا اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی ہم سیکھیں گے۔ کون سا فارمولہ ہے؟ R5S10 لاؤڈ۔ R5S10 لاؤڈ کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا ہے، 5 سینسز کا یوز کرنا ہے، اور 10 ٹائم اس کو پڑھنا ہے، اور لاؤڈلی پڑھنا ہے۔ آئیے ان آیات کو پہلے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے عادت نمبر 2 ہم نے سیکھی کہ نام اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس سے عادت نمبر 2 کیا ہے؟ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ دوسری عادت نمبر 2 کیا ہے؟ پہلی عادت کیا تھی جو ہم نے تعوذ میں سیکھی؟ تعوذ میں سے جو ہم نے عادت سیکھی تھی کہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کیجیے، اور دوسری عادت کیا ہے؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ ہی کی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا نام لے کے جب شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کام میں۔ تو تیسری عادت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عادت نمبر 4 الحمدللہ رب العالمین میں الحمد یہ بھی تعریف ہے، اور اس کے بعد رب العالمین چوتھی عادت ہے ہر لمحہ حال حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو عادات ہیں اس کا چارٹ ہمیں دیا گیا تھا کورس 1 میں اور 2 کی بک میں بھی ہے،
اس کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے تاکہ ہمیں اپنے معاملات کے اندر آسانی ہو۔ چوتھی عادت ہم نے سیکھی تھی رب العالمین، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا، رب اور العالمین یہ ہمیں دو الفاظ ہیں، رب العالمین۔ آیت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عالمین سے علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے، اس طرح آپ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں۔ جب عالم کے اندر، جہان کے اندر، کائنات میں غور و فکر کریں گے، جو کائنات اللہ نے بنائی ہے اس میں جب غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دل سے، اللہ تعالیٰ کی دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف نکلے گی کہ اس رب کی میں تعریف کر رہا ہوں جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ چھٹی آیت ہے، دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں یہ رحم کی جو ہے ہمیں عادت اپنانی چاہیے کہ ہم دوسروں پر حد المقدور ہم رحم کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 7ویں عادت کیا سیکھی تھی؟ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا ہے، کیونکہ یوم الدین یہ بدلے کا دن ہے، بدلے کے دن کے آخرت کا دن ہوگا، اس کے اندر تمام جو اعمال ہیں ان کا حساب ہوگا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دن کا پلان کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کے لیے آسانی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ان کا ترجمہ ہم اس بارے میں بھی سیکھ چکے ہیں۔ 8ویں عادت کیا ہے؟ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کریں۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، خواہ وہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت، معیشت، جو بھی ہے، ہم ان کو شروع کرنے سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں کہ یہ کام میں عبادت کے طور پر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سب کو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہر کام کو کرتے وقت کس بات کی، کس چیز کی نیت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس سے ہم نے آیت نمبر 9 سے کی، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، کیونکہ یہاں پر ایمفیسس پیدا کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے، اور قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھنا چاہیے کہ ہر کام کرتے ہوئے اور ہر معاملات کے لیے، ہر وقت کے لیے جو الگ الگ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ان کو ہم پڑھا کریں، تاکہ ہمیں وہ ہمارا وہ جو کام ہے وہ بھی عبادت بن جائے۔ اگر ہم سونے کے وقت دعا پڑھتے ہیں، سونے کے وقت کی، اٹھتے وقت اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، تو ہر کام کرتے وقت اس کی دعا پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، الصراط کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ 10ویں عادت ہے ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگیے، کہ سیدھا راستہ مانگیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا ان پر۔ انعمت علیہم، انعمتا کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو یہ فعلتا کی طرح آتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے انشاءاللہ نیکسٹ کورسز کے اندر پڑھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے۔ اب اس طرح ہم اس کو اتنا ہی سیکھ رہے ہیں کہ یہ فعلتا کی طرح ہے۔ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر۔ 11ویں آیت ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے، یعنی جن پر انعام کیا ان کی پیروی کرنی ہے۔
ان کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے کہ ان کی جو مثال ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اپنے کاموں کا جائزہ لینا ہے کہ جو اچھے لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ اپنے معاملات کیسے کرتے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے، وہ معاشرت معیشت کیسے کیا کرتے تھے. اس طرح ان کی زندگیوں کو، ان کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا، اپنے کاموں کا پلان کرنا. وَلَضَّالِينَ اور نہ گمراہ ہونے والے، اور نہ گمراہ ہونے والے. 12ویں عادت ہے برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے اور بری مجالس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. آمین. ایک اہم مشورہ ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق. ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ایک حدیث کی شکل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے سب کچھ اسے ملے گا. تو اندازہ لگائیے اس بات سے کہ سورۃ الفاتحہ جو ایک بظاہر چھوٹی سی صورت ہے اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو اس میں اللہ کی طرف سے کتنا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، تو ہم جلدی جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جلدی جلدی سے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھے ہر نماز کو ادا کریں. اسباق دعا اور پلانز کیا ہیں؟ ان آیات کو سورۃ الفاتحہ کی جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمارا یہی طریقہ ہے QC2 کے اندر اور نیکسٹ آنے والے کورسز میں بھی، جب ہم کوئی آیات پڑھتے ہیں اس سے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر آنے والے اسباق اور دعا اور پلانز کہ کیا اسباق ہمارے لیے ہیں ان آیات میں. کیونکہ ہم نے QC1 میں یہ بات پڑھی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی تعلق ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ 4 طرح کا ہمارا جو ہے تعلق ہے قرآن پاک سے. اس میں ہمارے لیے جو آیات بظاہر تو ہمیں نظر آئیں گے کہ جیسے یہ کافرین متقین وغیرہ کے متعلق ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہم انشاءاللہ ان آیات کے بعد دیکھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور آئندہ آنے والی زندگی کا پلان بھی کریں گے. تو آئیے ان کا ترجمہ اور شرح دیکھنے کے بعد ہم اس کے اسباق دعا اور پلانز کو دیکھتے ہیں. اسباق میں کیا ہے؟ آج کی جو ہم نے آیات پڑھی سورۃ الفاتحہ کی، اس میں 12 عادات ہیں. ان 12 عادات کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے اور یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی کس آیت سے یہ عادت نکلتی ہے، اور دعا کرنی ہے ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی جو عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آئندہ آنے والی زندگی کا یعنی احتساب بھی کرنا ہے سابقہ زندگی کا کہ میری پہلے زندگی کیسے گزری ہے، اور آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کروں گا. اس کے علاوہ باقی جو عادات ہیں ان کو اپنانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. تو آیات کے بعد یہ جو سلائیڈ ہمیں ہے، یہ اس کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں مطالعہ کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے اور آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے، اور آخر میں تبلیغ بھی کرنی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. یہی
مقصد ہے ان کورسز کا جو ہم کر رہے ہیں آیات کو پڑھنے کے بعد، اس سے ہمیں اپنے زندگی میں لانے کا جو طریقہ سیکھنا ہے، جو اہم مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ باتیں کرنی ہے، دعا، احتساب، پلان اور تبدیل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے دعا، اسباق، دعا اور پلانز دیکھے، اب آتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف۔ ان آیات کے اندر آنے والے، جب ہم نے آیات پڑھی اس سبق میں، ان میں آنے والے اسماء اور افعال کون سے ہیں؟ یہ دوسری بات ہے۔ اسماء، جب ہم آیات پڑھتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا، پھر اس کے مختصر شرح دیکھی، پھر اسباق، دعا، پلانز دیکھے، اور اس کے بعد اگلی جو ہمارا ہوتا ہے ہدف، وہ ہم اسماء اور افعال دیکھتے ہیں کہ کون سے اسماء ہیں۔ اچھا، اسماء سے ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اسماء سے مراد وہ والے اسماء ہوتے ہیں جن کی جو واحد استعمال ہوئے ہیں ان آیات میں، اور ان کی کوئی نہ کوئی جمع آتی ہے، یا جمع استعمال ہوئے ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی واحد آتی ہے، یا اسماء سے مراد وہ ہوں گے کہ کوئی اسم ایسا ہے جس کا کوئی اپوزٹ استعمال ہو رہا ہے، وہ بتا دیا جائے گا، جسٹ اس سے یہی مراد ہے۔ باقی افعال سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو افعال ہم نے QC1 میں اس سے پہلے پڑھ لیے تھے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ صحت مند حروف والے افعال ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں آتا۔ کمزور حرف ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا، واو، الف، یا کو کمزور حروف کہتے ہیں۔ تو جن میں وہ افعال نہیں ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹر میں، مادہ میں، اس کو ہم کہتے ہیں صحت مند حروف والے افعال۔ پہلے وہ دیکھیں گے، اس کے بعد ان آیات میں آنے والے کمزور حروف والے افعال دیکھیں گے۔ یہی انشاءاللہ ہمارا طریقہ ہوگا قرآن کے حصہ میں۔ تو آئیے اسماء دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی تھی اس سبق میں، اس میں کون کون سے اسماء ہیں؟ مالک، مالک یوم الدین، مالک جو ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ اسم ہم نے دیکھا تھا، اسم کی جمع بسم اللہ میں دیکھتے ہیں۔ اسم، اسم اس کی جمع ہے اسماء، اور اس کے بعد العالمین، یہ جمع استعمال ہوا ہے۔ عالم اس کی جمع ہے، ایک ہے عالم لام کے زیر کے ساتھ، وہ جاننے والے کو کہتے ہیں، ایک ہے عالم لام کے زبر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جہان کو، کائنات۔ عالم واحد ہے، اور عالمون، عالمین اس کی جمع آتی ہے۔ ہم نے وانون اور یانون والی جمع جو پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں عالمون اور عالمین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسم ہم نے دیکھا۔ دوسرا عالمین استعمال ہوا جمع کے طور پر، اس کے بعد ہم نے سیکھی عالم۔ ایک اور واحد ہے یوم، یوم کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے ایام، یوم کہتے ہیں دن کو، اور ایام زیادہ دن۔ یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام۔ جمع کے ساتھ آپ کو پلس کا بھی نشان نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ اس سے سمجھ آئے کہ یہ جمع ہے۔ تو یہ تھے اسماء جو ان آیات میں دیکھے ہم نے۔ اب دیکھتے ہیں افعال، تین حرفی صحیح افعال۔ تین حرفی صحیح افعال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جو تین حرفی افعال جیسے ہم نے QC1 میں پڑھ چکے ہیں وہ والے افعال، اور صحیح افعال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہوگا، یعنی کہ نہ تو ان میں واو آئے گا، نہ ان کے، یعنی کہ ان کے اندر آنے کا مراد یہ ہے کہ ان کے مادہ میں، ان کے روٹ لیٹر میں نہ تو واو آئے گا، نہ یا، نہ الف، کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم صحت مند افعال یا صحیح افعال۔ الحمد، الحمد یہ حمیدہ سے نکلا ہے، حمیدہ۔ حمیدہ سامعہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا QC1 میں، سامعہ یسمع، حمیدہ یحمد۔ اب حمیدہ کا جو مادہ ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر، ہا، میم اور دال نظر آ رہے ہیں، ہا، میم اور دال۔ اب ہا، میم اور دال میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے۔ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ حمیدہ جو ہے یہ صحت مند افعال ہے، یہ صحیح افعال ہے، تین حرفی بھی ہے اور صحت مند بھی ہے۔ تو حمیدہ، اس کو ہم 6 چابیاں اس کی یاد کریں گے۔ 6 چابیاں اس مراد ہوتی ہے کہ ایک ماضی کی چابی، ایک مضارع کی، ایک امر کی۔ حمیدہ فعل ماضی ہے، یحمد فعل مضارع ہے۔ تو ماضی کا پہلا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ماضی کی چابی کہلاتا ہے، اور مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے وہ مضارع کی چابی کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فعل امر آتا ہے، احمد، اسمع کی طرح آتا ہے احمد، تو یہ فعل امر کی چابی ہوئی۔ فعل امر اور نہیں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، احمد۔ یہ جو ہمیں
ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ تینوں افعال ہیں، حمیدہ، یحمدو، احمد، حمیدہ، یحمدو، احمد، حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، حامد، فاعل، حامد اسم فاعل ہے، حامد، محمود، حمد، حامد، محمود، حمد، حمد مصدر ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ آسانی کے لیے۔ حمیدہ اس نے تعریف کی، یحمد وہ تعریف کرتا ہے، احمد تو تعریف کر، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، حمد تعریف کرنا۔ تو 6 چابیاں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے ہم آگے جو اور افعال آئیں گے ان کی بھی 6 چابیاں ہم سیکھیں گے۔ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ تینوں اسماء ہیں، یعنی ایک اسم فاعل ہے، ایک اسم مفعول ہے اور ایک مصدر ہے۔ اور جو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہیں 6 شروع والی، یہ تینوں کے تینوں افعال ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مالک، اس سے ایک فعل نکلا ہے مالا کا، مالا کا یملیکو، ضربہ پیٹرن ہے، مالا کا میم لام کاف اس کا مادہ ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے میم لام کاف۔ میم لام کاف کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نظر نہیں آ رہا ہمیں، نہ تو واو ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے۔ تو مادہ جو مالا کا ہے اس کو ہم ضربہ کی طرح کرتے ہیں، مالا کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مالا کا؟ وہ مالک ہوا، مالا کا یملکو، املک، مالا کا یملکو، املک، اشارے کریں گے تو آپ کو چابیاں یاد رہیں گی۔ ماضی کی چابی کیا ہے؟ مالا کا، مضارع کی یملکو، املک، املک تو مالک ہو، مالکن ٹھیک ہے مالک ہونے والا، مملوکن اور ملکن، مالک، مملوک، ملک، مالکا، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن۔ نعبدو فعل ہے آبادہ یعبدو، یہ ناصرہ کا پیٹرن، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سامیہ، ضربہ، ناصرہ، یہ پیٹرن ہم نے دوسری زبان میں پڑھے ہیں اور یہ افعال بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آبادہ، آبادہ ناصرہ کی طرح آتا ہے، عین، با اور دال، اس میں کوئی بھی کمزور حرف نظر نہیں آ رہا۔ تو آبادہ، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ، عابد، معبود، عبادہ۔ جو مصدر ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی اسپیسیفک ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں، مصدر کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پیچھے آپ نے دیکھا حمدن ہے، ملکن ہے، یہاں آ گیا عبادہ، یہاں ساؤنڈ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے۔ تو مصدر کے ساؤنڈ جو ہیں وہ سیم ہونا ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ تو عبادہ، یعبد، اعبد، عابد، معبود، عبادہ۔ تو 3 افعال ہم نے دیکھے آج کے اس لیسن میں، جو کہ صحیح افعال تھے، صحت مند افعال تھے، جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا۔ اچھا 3 افعال والے اب ہم نے اور بھی دیکھنے ہیں افعال، اس میں دیکھتے ہیں دوسرا جو حصہ تھا سورۃ فاتحہ کا، غاضبہ، غیر المغضوب میں غاضبہ ثانیہ کی طرح ہے، غین، ضاد اور با، اس میں بھی کوئی کمزور حرف نہیں ہے۔ غاضبہ وہ غضب والا ہوا، غاضبہ اس نے غصہ کیا، غاضبہ، یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب۔ غضب بھی اس کا مصدر آتا ہے اور غضب بھی آتا ہے، یعنی کہ ضاد جو ہے اس کی زبر کے ساتھ بھی اور ضاد کی جزم کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے بھی غاضبہ، یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب۔ یہ 6 چابیاں ہم نے پڑھی اس فعل کی۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو قرآن کا حصہ تھا جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کور کی، الحمدللہ یہ مکمل ہوا۔ اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی، 12 اعداد سیکھی اور اس میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھے۔ افعال میں ہم نے ابھی تک صحت مند حروف والے افعال اس میں سیکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کا جو گرامر کا حصہ ہے 1B، اس میں گرامر انشاءاللہ سیکھیں گے۔
آج کا فعل، گرامر میں آج کا فعل ہے وہابا۔ آج پہلا فعل ہم کمزور فعل سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو 4 پیٹرن پڑھے تھے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سمعہ۔ وہی 4 پیٹرن ہم QC2 میں بھی پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے QC1 میں سیکھے تھے۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ QC1 میں ہم نے انہی 4 پیٹرن پر آنے والے وہ افعال دیکھے تھے جن میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا۔ اب QC2 میں پیٹرن وہی 4 ہوں گے، لیکن اس میں وہ والے افعال سیکھیں گے ہم جن میں کوئی بھی کمزور حرف آ جائے، جس میں کبھی واو آ جائے گا، کسی میں یا آ جائے گا، کسی میں الف آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم یہاں سے وہ والے افعال سیکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا فعل ہے QC2 کا، وہابا۔ وہابا یہ 22 ٹائم ڈفرینٹ شیپس میں یوز ہوا ہے قرآن پاک میں۔ وہابا ہمیں کس شکل میں نظر آ رہا ہے؟ وہابا، ناصارہ، وہابا، ضربہ، وہابا، فاتحہ۔ سامعہ کی طرح تو نہیں ہے، چونکہ سامعہ میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر آتا ہے، تو یہاں پر تو زبر ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو بظاہر یہ جو وہابا ہے یہ ناصرہ، ضربہ اور فاتحہ ان تینوں پہ ہی نظر آ رہا ہے کہ تینوں سے ہی ہوگا۔ اب ایگزیکٹلی کس پیٹرن پہ تینوں میں سے کسی ایک پر ہونا ہے، ظاہری بات ہے تینوں پر بیک وقت تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس کو کیسے جانیں گے؟ انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ کمزور حروف، یہ والی جو سلائیڈز ہیں انشاءاللہ ہر گرامر کے لیسن میں ہمیں نظر آئیں گی۔ کمزور حروف اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ لاسٹ کلاس میں بات ہوئی کہ یہ اسپیشل حروف ہیں، کمزور کی بجائے اگر ان کو اسپیشل کہا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ واو، یا اور الف، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ واو، یا، الف۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں واو یا الف، ان کی ایسی آواز، ان کی جو ساؤنڈز ایسے ہیں جیسا کہ ایک بیمار شخص ہوتا ہے، او، ای، آ، بیمار شخص کی آواز ایسی ہوتی ہے، تو ان کی آواز بھی ایسے ہی ہے، اس لیے ان کو کمزور کہا جاتا ہے۔ اس سینس میں اس کو کمزور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ساؤنڈز ہیں وہ کمزور اور بیمار شخص کی طرح ان کی ساؤنڈز ہیں، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمزور حروف ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ کمزور حروف کون کون سے ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں، جس کو جو ہمارا مین ٹاپک ہے گرامر کے حوالے سے QC2 میں، وہ ہے کمزور حروف، واو، یا اور الف۔ ان کو ہم نے ڈفرینٹ پیٹرن جو 4 ہم نے پڑھے تھے انہی پیٹرن پر ہم نے لانا ہے اور مختلف ہم نے افعال اس میں پڑھنے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں واو یا الف کے بارے میں مزید چیز دیکھتے ہیں کہ واو یا الف کیسے کمزور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کے باڈی کا کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ کمزور ہے یا اس میں کوئی تکلیف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کمزور ہے، یہ بیمار ہے۔ تو ایسے افعال میں بھی ایسے کہ کوئی پورا فعل ہے اس کے اندر کوئی ایک حرف کمزور آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پورے کا پورا فعل ہی کمزور ہے، پورے کا پورا فعل کمزور ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے کہ وہابا ہمیں نظر آیا، وہابا میں واو ہے، کیونکہ ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ واو یا الف کمزور حروف ہیں، تو وہابا ہمیں جو پہلا فعل نظر آ رہا ہے وہابا، وہابا کے اندر ہمیں واو نظر آ گیا، واو، ہا اور با۔ تو یہ مادہ کے حروف بھی ہیں، تو اس میں مادہ کے حروف کے اندر واو آ گیا، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہابا کمزور فعل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فعل ہے وعدہ، وعدہ کے اندر یہاں پر بھی واو آ گیا، واو، عین اور دال اس کے روٹ لیٹر نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو اس میں واو آ گیا تو واو کمزور حرف ہے، تو ہم کہہ دیں گے وعدہ کمزور فعل ہے، وعدہ کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اس کے مادہ میں ایک حرف کمزور ہے، لہٰذا ہم کہیں گے یہ پورا کا پورا فعل کیا ہے؟ کمزور فعل کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ کمزور فعل۔ تیسری جو کیٹیگری ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں پر کاف کے بعد، کاف اور لام کے درمیان میں الف نظر آ رہا ہے، تو الف بھی کمزور حرف ہے، الف بھی کمزور حرف ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ کسی بھی فعل میں ایک بھی کمزور حرف آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے یہ کمزور فعل ہے۔ کسی بھی فعل میں کمزور حرف آ جائے ہم اس پورے فعل کو کہہ کہیں گے یہ کمزور فعل ہے۔
اب یہاں پر الگ بات ہے کہ یہ جو کالا کے اندر الف آ رہا ہے یہ مادہ کا حصہ نہیں ہے. ہم جب کالا کا ٹیبل پڑھیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کو ہم مزید کلیئر کریں گے کہ کالا میں الف جو نظر آ رہا ہے یہ کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ نہیں کا مادہ کا حصہ نہیں ہے. بہرحال یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ جب کسی بھی فعل میں ایک حرف بھی کمزور آ جائے تو وہ پورے کا پورا فعل کمزور فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کمزور افعال کے بارے میں 3 اہم باتیں یاد رکھنی ہیں. یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے. 3 اہم باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں, بہت ضروری. پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو کمزور افعال ہم پڑھنے لگے ہیں اس کورس میں جو ہمارا مین ٹاپک ہے یہ انہی 4 پیٹرن پر آئیں گے. کون سے 4 پیٹرن؟ فتح, نصارہ, ضربہ, سمع. فتح, نصارہ, ضربہ اور سمع. ان کا پیٹرن یہ 4 ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی پیٹرن اس کورس میں ہم نہیں پڑھیں گے. پہلی بات یا تو فتح یا فتح کی طرح ہوں گے, یا نصر یا نصر کی طرح ہوں گے, یا ضربہ یا ضربو کی طرح ہوں گے, یا سمع یا یسمع کی طرح ہوں گے. ایک بات سمجھ آ گئی. دوسری بات اہم کیا ہے کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں. تھکنے کے بعد 2 طرح کے عمل کرتے ہیں. کبھی تو جو ہے غائب ہو جاتے ہیں جب تھک جاتے ہیں, تو کبھی تو بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں, اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں. تو 2 کام کرتے ہیں کمزور ہو, جب تھکتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں, یا تو غائب ہی ہو جاتے ہیں اس فعل سے, کسی فعل میں بالکل غائب ہو جاتے ہیں, اور کبھی جو ہے غائب تو نہیں ہوتے لیکن تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے واو یا سے بدل گیا, یا الف سے بدل گیا, الف یا سے بدل گیا, الف واو سے بدل گیا. یہ ہوتی ہے تبدیلی. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. پہلی بات کیا تھی کہ یہ جو کمزور افعال ہیں, یہ جو کمزور حروف ہیں, یہ والے افعال انہی 4 پیٹرن پر آتے ہیں, فتح, نصرہ, ضربہ, سمع. دوسری اہم بات کیا ہے کہ کمزور افعال کمزور حروف جو ہے یہ تھک جاتے ہیں. تھکنے کے بعد کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں بالکل ہی, اور کبھی غائب نہیں ہوتے لیکن ایک دوسرے سے تبدیل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. یعنی کبھی الف تھا, واو تھا تو الف بن گیا, الف تھا تو واو بن گیا, واو تھا تو یا بن گیا. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. یہ 2 اہم باتیں ہمیں یاد ہوگی. انشاءاللہ گرامر کی جتنی بھی سلائیڈ آگے آئیں گی, جتنے بھی لیسن ہم آگے پڑھیں گے, ان سب میں گرامر کے سلائیڈوں میں یہ ہمیں سلائیڈ ہمیشہ نظر آئے گی تاکہ ہمیں یہ باتیں رپیٹ ہوتی رہیں. اس لیے آپ لوگوں نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی اہم سلائیڈ جو تیسری اہم بات ہے کمزور حروف کے متعلق. کمزور حروف میں جب کوئی کمزور فعل ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے, اس میں اگر ہمیں الف نظر آ جائے, کمزور افعال میں جب ہمیں کہیں الف نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ الف جو ہے وہ مادہ کا حصہ نہیں ہے. الف مادہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. الف جیسے ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کو کلیئر کر لیں کہ یہ جو کمزور حروف ہیں, جب اب الف نظر آ رہے ہیں ہمیں اس میں, تو الف کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے. ابھی ہم آگے اس کو مزید کھولتے ہیں. دیکھیں جیسے واو کی مثال, الف اصل میں واو ہے. جیسے کالا, کالا پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کالا میں جو ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو کاف الف لام, کالا میں کہا جائے کہ اس میں کمزور حرف کون سا ہے, تو کمزور حرف تو الف ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن مادہ کیا ہے کالا کا؟ قاف الف لام نہیں ہے بلکہ قاف واو لام ہے. مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام. تو اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب کمزور افعال میں الف نظر آئے, الف کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہ سمجھ آئے کہ وہ الف جو ہے وہ کسی سے بدلا ہوا ہے, کمزور حروف میں سے باقی کسی سے, یا واو سے بدلا ہوا ہے یا سے بدلا ہوا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ مادہ کا حصہ نہیں ہے. جیسے کالا اور دا میں, کالا اور دا جب ہم فعل پڑھیں گے وہاں بھی اس کو مزید کھولیں گے.
تو قالا اور دعا کے اندر جو الف ہے یہ اصل میں واو تھا. قاف واو لام مادہ ہے اس کا, اور دعا کا مادہ ہے دال عین واو, دال عین واو. یہ دونوں ہم نے کلیئر ہو گئے. یہاں پر جو الف آ رہا ہے یہ کمزور افعال ہیں, اس میں الف جو نظر آ رہا ہے یہ کمزور حرف ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ الف واو تھے. اس کے بعد آ رہے ہیں یا کی مثال. یا کی مثال میں یہ دو افعال دیے ہوئے ہیں, قعدہ اور زادہ. قعدہ اور زادہ یہ ہم افعال انشاءاللہ اس کورس میں پڑھیں گے. تو قعدہ جو فعل ہے اس کے جو مادہ ہے کیا ہے, کاف یا دال. مادہ کیا ہے, کاف یا دال. یہاں جو الف ہے اصل میں یا تھا. ٹھیک ہے, یہ الف یا کی بدلی ہوئی حالت ہے یہاں پر. اس طرح زیادہ جو فعل ہے اس میں جو الف نظر آ رہا ہے ہمیں یہ کمزور حرف تو ہے لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہے. یہ الف یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. الف کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے بھی صحیح کہ الف اور حمزہ کا جو فرق ہے اس کو ڈیٹیل میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو مادہ یہ نسلی حروف جو ہے قالا کے کاف واو لام ہے, دعا کا دال عین واو ہے, زادہ کا زا یا دال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور الف جو ہے کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا. الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا. تو اہم باتیں رپیٹ کرتے ہیں. پہلی بات اہم کیا تھی کمزور افعال کے متعلق؟ پہلی اہم بات ہے کہ یہ 4 پیٹرن پر آتے ہیں, فاتحہ, نصارہ, ضربہ, سامعہ. دوسری بات کیا پڑھی تھی ہم نے, یہ جو کمزور حروف ہیں یہ تھک جاتے ہیں, تھکنے کے بعد کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں, یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. اور تیسری اہم بات ہم نے پڑھی کہ کمزور افعال میں جب ہمیں الف نظر آ جائے ہم سمجھ جائیں کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے. الف مادہ کا حصہ نہیں ہے. اس میں اس بات سے ہم انکار نہیں کر رہے کہ الف کمزور حرف ہے, کمزور حرف ہے, لیکن بات ہو رہی ہے یہاں مادہ کی, روٹ لیٹر کی بات ہو رہی ہے. الف جو ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا. الف یا تو واو کی بدلی ہوئی حالت ہوگا یا پھر یا کی بدلی ہوئی حالت ہوگا. اس کی مثالیں ہم نے یہاں دیکھ لی ہیں. انشاءاللہ جب ہم یہ والے افعال پڑھیں گے اس کو مزید ہم اس کو انشاءاللہ کھول کے دیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو ٹیبل ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا لیسن میں, اس کو ہم یاد کرتے ہیں. ایک جملہ جیسے کہ Q1 میں یاد کیا تھا, میں بھی یہ جو افعال پڑھیں گے اس کے لیے یاد کریں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا وعدہ. پھر پڑھیں, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہابا وعدہ. بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا زیادہ. بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا ہدا دا ہدا. یہ جو ہم نے ایک پوئم ٹائپ سمجھ لیں کہ ہم نے جو پڑھی ہے اس کو ہم نے افعال کو یاد رکھنے کے لیے یہ انشاءاللہ گرامر کی ہر سلائیڈ میں ہمیں اس کی پریکٹس ملے گی انشاءاللہ. الحمدللہ کمزور افعال کا جو بیسک جو تعارف تھا ہم نے اس کو ریپیٹ کیا. تو آج کا جو فعل ہم پڑھیں گے وہابا. آج کا فعل کون سا ہے؟ وہابا. وہابا میں سب سے پہلے ہمیں جو نظر آ رہا ہے واو کمزور حرف نظر آ رہا ہے. کون سا نظر آ رہا ہے؟ واو کمزور حرف نظر آ رہا ہے, واو. ٹھیک ہے جی. وہابا میں کمزور حرف ہے واو. جی برادر اطہر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ چلیں, وہابا کمزور حرف ہے, کمزور فعل ہے, اس کے اندر واو جو کمزور حرف ہے, پہلا حرف کمزور ہے. وہابا اس نے عطا کیا, وہابا اس نے عطا کیا, اس نے بخشا. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ وہابا کس پیٹرن پہ آتا ہے. جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے اس میں کس پہ آ رہے ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں قاعدہ کا کیا مطلب ہے سر؟ قاعدہ اس نے تدبیر کی. ٹھیک ہے, شکریہ. قاعدہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ
एक दो लेसन के बाद हम पढ़ेंगे। जी, तो वहाबा हमने सबसे पहले वहाबा देखा है। वहाबा पहला फेल है, तो हमने ये एक दुआ सीखी थी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो इस दुआ में 2 दफ़ा ये वाला फेल इस्तेमाल हुआ है। हब, हब जो है ना, ये वाला इशारा है। आप खुद समझ आएंगे ये क्या है, इंशाल्लाह हम इसको टेबल को पढ़ते हैं। हब ये वाला इशारा है। ये इशारा किस चीज़ का है? फेल अमर का इशारा है, हब। तो ये भी इस्तेमाल हो गया, और आखिर में है वहाब, ये भी इसी रूट लेटर से वहाब भी बना है। तो वहाबा, इसमें पहला हरफ कमजोर है। आइए देखते हैं कि वहाबा के माजी सीखते हैं। टेबल जैसा कि हम पढ़ा करते थे QC1 में, QC2 में भी ऐसे हैं। अब चाबी याद रखनी है, जो ये जो एरो नजर आ रहा है ये चाबी की तरफ जा रहा है कि वहाबा ये माजी की चाबी है, इसको सर्कल किया हुआ है। वहाबा उसने अता किया, वहाबा उसने अता किया, इशारे करें साथ साथ, वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। एक दफा फिर करते हैं माजी, वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना। अब गौर करें माजी में कि हमने जो वहाबा, जो पहला सीगा माजी का देखा है, माजी की जिसे हम चाबी कहते हैं, वहाबा वाओ हाबा हमें माजी के तमाम सीगों में नजर आ रहा है। वहाबू में भी, वहाबता में भी, यानी कि वहाबतु, वहाबतु, वहाबना, सब में वाओ हाबा नजर आ रहा है। आखिर में वही अलामतें हैं जो माजी के हम पहले से जानते हैं। वहाबू में वाओ आ जाता है, वहाबता ता तू तुम ना जो है, जो माजी की आखिर में अलामतें नजर आती हैं, वो यहाँ पर भी वैसे की वैसे ही हैं। यानी कि जो तब्दीली माजी के पहले सीगे में आई है वो बाकी सीगों में भी नजर आ रही है। आखिर में सिर्फ माजी की बाकी जो अलामतें हैं उनको इजाफा किया गया है, और वहाबा वैसे के वैसे सब में हम इसको लेकर चले। तो इसका तर्जुमा भी साथ साथ याद करना है हमने, वहाबा, वहाबू, वहाबता, वहाबतु, वहाबतुम, वहाबना। ये जो इशारात हम करते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और इशारा की जो डायरेक्शन है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि माजी के जो इशारात हैं वो चेस्ट लेवल पर हम करेंगे, और मुजारे के इशारात जो है वो हाई लेवल पर हम करते हैं। इसको हमने बड़े गौर से देखना है। अगेन करें माजी, वहाबा, वहाबू, वहाबता, वहाबतु, वहाबतुम, वहाबना। अरबी बोलचाल में ये जो वहाबा हमने माजी सीखा है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल वहाबा, हल का मतलब क्या आता है? क्या, ये क्वेश्चन के लिए आता है, और इस तरह क्वेश्चन के लिए और भी कुछ हरूफ आते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे, किसी जगह पर आ जाएंगे। हल वहाबा, वहाबा ये हमने इशारा पढ़ा था, वहाबा। हल क्या, क्या उसने अता किया, हल वहाबा क्या उसने अता किया, तो क्या जवाब आएगा? नाम वहाबा, नाम वहाबा। माजी में भी जो ये वाले गायब के होते हैं उसके अंदर सेम ही आंसर आता है। जस्ट हमने नाम लगाना होता है शुरू में, या किसी जगह अगर नेगेट करना है तो मा या मा लगा देंगे माजी में। हल वहाबा, नाम वहाबा, हल वहाबा, नाम वहाबा। जी हाँ, उसने अता किया, अता करना, देना किसी को। हल वहाबू, क्या उन सब ने अता किया, हल वहाबू क्या उन सब ने अता किया, नाम वहाबू जी हाँ उन सब ने अता किया। यहां तक तो सेम ही आंसर आ गया माजी के अंदर। हल वहाबता, ता का जवाब किससे आता है? क्या आपने अता किया, क्योंकि हम माजी पढ़ रहे हैं तो अता किया तर्जुमा करेंगे। क्या आपने अता किया, हल वहाबता, तो जवाब क्या आएगा? नाम वहाबतु। ता का जो जवाब है वो तू से आता है। ना, हल वहाबता, नाम वहाबतु, हल वहाबता, नाम वहाबतु, जी हाँ मैंने अता किया। हल वहाबतुम, क्या आप सबने अता किया,
تو تم کا جواب ہم کس سے کرتے ہیں؟ نام وہبنا، نام وہبنا، جی ہاں ہم سب نے عطا کیا. ٹھیک ہے جی. تو حل وہب تم نام وہبنا، حل وہب تم نام وہبنا. الحمدللہ ماضی کی ہم نے پریکٹس کر لی عربی بول چال کے ذریعے سے بھی. اب ہم اس کے بعد سیکھیں گے مضارع. مضارع دیکھنے سے پہلے ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ جو 4 پیٹرن ہیں ہم نے کہا تھا کہ وہابا فتح کی طرح ہو سکتا ہے، وہابا نصرہ کی طرح ہو سکتا ہے، وہابا ضربہ کی طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا مضارع بھی جانیں گے. جب اس کا ہم مضارع بھی جانیں گے تو تب اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ایکچوئل میں کس پیٹرن پر ہے. جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھنے ہیں فتح نصرہ ضربہ سمیہ، اس میں ایکچوئل میں کس پر آتا ہے. اگر ہم واہبہ تو ہے نہیں ہے تو سمیہ تو نکل گیا پہلے سے ہی، سمیہ پہلے سے نکل جاتا چونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ میں زیر ہے، تو وہابہ میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہے. اس کے بعد وہابہ یوہبو اگر کریں تو یہ فاتحہ کا پیٹرن آتا ہے. وہابہ یوہبو کریں اگر ناصرہ سے ہو تو یوہبو ہوگا چونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے، یہاں پر پیش لگے تو یوہبو ہوگا. اگر ہم اس کو ضربہ پہ کریں تو وہابہ یوہیبو ہوگا، وہابہ یوہیبو ہوگا. تو ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں؟ کون سی اتھارٹی ایسی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کس پیٹرن پر درست یہ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب تو عجم والے ہیں، ہمیں تو جو بھی کہے گا ہم ویسے پڑھنا شروع کر دیں گے. لہٰذا فیصلہ جو کریں گے وہ عرب کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا درست ہے. عرب والے کیا کہتے ہیں جی؟ جو پہلا پیٹرن ہے فاتحہ وہ والا درست ہے، یعنی کہ وہابہ فاتحہ کی طرح ہے، وہابہ فاتحہ کی طرح ہے. تو اب اس کو ہم فاتحہ کی طرح لے کے جاتے ہیں. لیکن اصل میں جو مضارع ہم نے پڑھنا وہ ہے یہابو. تو یہ یوہابو تھا یفتاحو کی طرح، تو یہابو کیسے بن گیا؟ تو عرب جو کہ ہر چیز میں آسانی بھی ڈھونڈتے ہیں، بیسیکلی تو ہمارے لیے ہوتی ہے آسانی، تو پڑھنا مشکل تھا واؤ کو. تو واؤ چونکہ کیا ہے؟ کمزور حرف ہے نا، واؤ کمزور حرف ہے، یہ گر گیا، واؤ یہاں پر گر گیا ہے، غائب ہو گیا ہے. تو ہم نے ابھی پڑھا تھا واؤ کے بارے میں، کمزور حروف کے بارے میں پڑھا تھا. یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ غائب ہو گیا ہے، واؤ کیا ہو گیا ہے؟ غائب ہو گیا واؤ. تو آسانی کے لیے کیا پڑھا اس کو؟ یہابو. کیا پڑھا؟ یہابو. وہابا یہابو، وہابا یہابو، وہابا یہابو. اب آپ کو اصل کہانی سمجھ آ گئی ہے مضارع کی کہ جب فاتحہ سے ہم نے اس کو کیا ہے تو فاتحہ سے آتا ہے یوہابو آتا ہے. تو یوہابو یہابو کیسے بنا ہے؟ بیچ میں جو واؤ تھا وہ ساکن ہے اور پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اس لیے کمزور حرف جو ہے وہ تو آرڈر سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قربانی کا بکرا بھی وہ بن جاتا ہے، کیونکہ ویسے پہلے ہی کمزور تھا تو اس کو گرا دیا واؤ کو، تو کیا بن گیا؟ یہابو. ٹھیک ہو گیا جی، اس میں بولنے میں آسانی بھی آ رہی ہے. تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو وہابہ کا فعل ہے ہم پڑھ رہے ہیں یہ فاتحہ پہ ہے. کس پر ہے جی؟ فاتحہ پہ. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو آپ عطا کرتے ہیں، اہابو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں. یہابو یہابونا، تہابو اہابو، تہابونا نہابو. یہابو اشارے کریں ساتھ ساتھ، یہابو یہابونا، تہابو اہابو، تہابونا نہابو. مضارع میں بھی آپ دیکھیں کہ یہابو جو مضارع تھا وہ سارے کا سارا ویسے ہی موجود ہے. اس میں شروع میں جو علامتیں ہیں یا، تا، حمزہ اور نون وغیرہ مضارع کی علامتیں شروع میں آ گئیں، اور آخر میں اس طرح سے جمع یہابونا میں واو نون سے جمع بنا دیا اور تہابونا بھی واو نون سے جمع بنا دیا، سیم ایز اٹ کنڈیشن جیسے ہم پہلے افعال پڑھ چکے ہیں.
تو مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال میں. حل یہابو، سوری یہ والا اشارہ ہوگا، حل یہابو کیا وہ عطا کرتا ہے؟ نام یہابو جی ہاں وہ عطا کرتا ہے. حل یہابونا کیا وہ سب عطا کرتے ہیں؟ نام یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں. تو یہ جو سائڈ ہے رائٹ سائڈ آپ نظر آتے ہیں جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں، ان میں ماضی میں اور مضارع میں سیم آنسر آتا ہے، اور آگے جا کر جب سامنے کے اشارے ہوتے ہیں اس میں آنسر چینج ہو جاتا ہے. حل تہبو کیا آپ عطا کرتے ہو کیا کرو گے؟ دونوں میننگ چونکہ آئیں گے مضارع میں، فیوچر بھی آئے گا اور پریزنٹ دونوں آئیں گے. حل تہبو کیا آپ عطا کرتے ہو یا کرو گے؟ نام اہبو جی ہاں میں عطا کروں گا کرتا ہوں. حل تہبونا کیا آپ سب عطا کرتے ہو؟ نام نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تو ماضی اور مضارع کلیئر ہو گیا سب کو؟ الحمدللہ. امر بنانا کیسے ہے؟ ہم نے امر بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، ذرا توجہ کیجیے گا اس میں تاکہ باقی اس کے بعد آنے والے سارے افعال ہمیں اور ذرا آسان ہو جائیں گے. وہابا یہابو، وہابا ماضی پڑھا تھا، یہابو مضارع پڑھا، تو اس کے بعد تہب جو فعل ہے نا یہ والا جو سامنے والا اس سے مضارع فعل امر بنتا ہے تہبو سے. طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے آخر کو ساکن کیا. شروع میں جو مضارع کی علامت ہے نا واو اپنا سوری یا ہے تا ہے یہ والا اس کو گرا دیں گے. تو شروع یہاں مضارع کی علامت کیا تھی؟ تا، اس کو گرا دیا. سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ مضارع کی علامت کو گرانا ہے، وہ یا ہو یا تا ہو جو بھی. اس کے بعد آخر کو ساکن کرنا ہے. یہاں تھا تہابو، تو آخر کو جب ساکن کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ حب. کیا رہ جائے گا؟ حب. یہ فعل مضارع ہے حب. ٹھیک ہے جی، امر سمجھ آ گیا سب کو؟ پھر مضارع سے بنا ہے، مضارع کی علامت کو پہلے گرایا جیسا کہ تا گری نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کے بعد آخر کو ساکن کرنا ہے. تو یہ دو ہی طریقے، دو ہی یہاں پہ کام کرنے ہم نے امر بنانے کے لیے. حب فعل امر بن گیا، تو عطا کر. حب تو عطا کر، حبو تم سب عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو تم سب مت عطا کرو. حب حب حبو، لا تہب لا تہبو تم سب مت عطا کرو. فعل امر و فعل نہیں ہم نے سیکھ لیا ہے، اس کو عربی بول چال میں دیکھتے ہیں. حب تو عطا کر، اس کا امر کا جو جواب آئے گا وہ فعل مضارع سے آئے گا. ٹھیک ہے، امر کا جواب کس سے آئے گا؟ حب تو عطا کر، اہبو میں عطا کرتا ہوں یا کروں گا. حبو تم سب عطا کرو، نہابو ہم سب عطا کریں گے. عربی بول چال میں نہیں جو ہے لا تہب، نہیں کا اشارہ کیا ہے؟ لا تہب تو مت عطا کر، لا اہبو لا اہبو میں عطا نہیں کروں گا. لا تہبو تم سب مت عطا کرو، لا نہبو ہم سب عطا نہیں کریں گے. یہ صرف ہم سیکھنے کے لیے، ہم عربی بول چال میں پریکٹس کے لیے یوز کر رہے ہیں، ادروائز اس کا جو تفصیلی کا جواب ہم دیکھیں جب نگیٹ کرنے کے لیے تو آتا ہے لا لا اہبو. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. تو دو دفعہ جو نہیں کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. لا لا اہبو، لا لا اہبو نہیں میں نہیں عطا کروں گا. ٹھیک ہے، تو آسانی کے لیے مختصر کرنے کے لیے سنگل ایک ہی دفعہ یوز کر لیا ہے لا اہبو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. فعل ماضی مضارع کے بعد ہم نے فعل امر فعل نہیں سیکھا. آئیے سیکھتے ہیں اسم فاعل. واہب فاعل کے ساؤنڈ پر، فاتح واہب عطا کرنے والا، واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب اور وہب دونوں طرح مصدر استعمال ہوتا ہے. وہب ہا کے جزم کے ساتھ اور ہا کے زبر کے ساتھ، وہب اور وہب عطا کرنا. عربی بول چال میں حل انت واہب، حل انت واہب کیا آپ عطا کرنے والے ہیں؟ نام انا واہب
नाम आना वाहिबुन, हल अंतुम वाहिबून, हल अंतुम वाहिबून, नाम नहनु वाहिबून, इशारात भी हैं, नाम नहनु वाहिबून, वाहिबून ये जमा का इशारा है। सरनाम का इस्तेमाल किया हमने। आइए इसमें मोनस के सीखे सीखते हैं। मोनस दोनों जो माजी और मुजारे में, वहाबा पढ़ा था हमने मुज़क्कर के लिए, उसने अता की, उस मर्द ने अता किया, तो मोनस के लिए लेफ्ट हैंड यूज करेंगे वहाबत, सिर्फ ता साकिन का इजाफा करना है, जैसे फ़ाला फ़ालत, वहाबा वहाबत, वहाबा वहाबत, ठीक है जी, उस औरत ने अता किया। मुजारे में ताहाबू, ये अंता ताहाबू का इशारा है, और हिया ताहाबू लेफ्ट हैंड से वो औरत अता करती है। सीगे सेम ही होंगे, सिर्फ इशारे का फर्क होगा, अंता ताहाबू और हिया ताहाबू। ये हमने मोनस सीखा। आइए इस टेबल को मुकम्मल पढ़ते हैं। आप साथ साथ जो इशारत कीजिए, रिपीट कीजिए साथ साथ, ताकि टेबल हमें यहीं पर याद हो जाए, ताकि इसको देखकर हमने जो वर्ब बुक में एक टेबल बनाना है प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी हमें आसान होगा। वहाबा वहाबू, वहाबता वहाबतु, वहाबतुम वहाबना, वहाबत, यहाबू यहाबूना, तहाबू अहाबू, तहाबूना नहाबू, हिया तहाबू, हब हबू, ला तहब ला तहाबू, वाहिबुन मौहूबुन, वहबुन और वाहबुन। तो पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। इसके अंदर हमने मोनस भी सीखे हैं और मुकम्मल टेबल हमने सीख लिया। इसकी हम प्रैक्टिस मजीद करेंगे। जो हमारे पास किताब में ये लिखा हुआ है टेबल, इस अंदाज में। अब 6 चाबियां याद करनी है हमने। 6 चाबियां बड़ी अहम हैं। वहाबा यहाबू, हब, वहाबा यहाबू, हब, वाहिबुन मौहूबुन, वहाबुन, वाहिबुन मौहूबुन, वहाबुन। तो 6 चाबियां याद रखिए, माजी की, मुजारे की, फिर अमर की, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्तर। ये 6 चाबियां हैं। हमें ये याद रखिए, हर फेल में हमने 6 चाबियां याद करनी है। 6 चाबियां जब याद होंगी तो पूरा टेबल हम आसानी के साथ बना सकते हैं। आइए वर्क बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं वहाबा के टेबल को लेकर। जब हमने वहाबा का टेबल पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमें कितना समझ आया वहाबा। पहला है अरबी बनाइए। अल्लाह ने अता किया हम सबको, तो अता किया उसने, वहाबा, उसने अता किया, वहाबा अल्लाहु लना। वहाबा का मतलब क्या आता है? वहाबा उसने अता किया। अब किसने अता किया? अल्लाह ने अता किया। तो इसके साथ हम अल्लाह का जो लफ्ज हम साथ मिला देंगे, वहाब अल्लाहु, हमें, हम सबको, उसके लिए क्या कहेंगे? लना, वहाब अल्लाहु लना। अपने पास इसको लिख सकते हैं आप, वहाबा अल्लाहु लना, वहाबा अल्लाहु लना, अता किया अल्लाह ने, लना हमें, वहाबा अल्लाहु लना। दूसरा जो सवाल है उर्दू में तर्जमा कीजिए। हब लना रहमा, हब, हब ये वाला सीगा, हब, हब तू अता कर, लना हमें, हम सबको, हब तू अता कर, लना हम सबको, रहमतन रहमत। सिंपल है। हब फिल अमर है, तू अता कर, लना हम सबको, रहमतन रहमत। ये उर्दू में हमने तर्जमा किया। तीसरा जो सवाल है अरबी में जवाब देना है। हल वहब तुम खालिदन, हल का माना है क्या, वहब तुम सबने अता किया, खालिदन, खालिद को। जो खालिदन ये यहाँ पर, जैसे कि हम किसी भी जुमले के अंदर, फिक्र के अंदर एक उसका सब्जेक्ट होता है, एक उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर खालिदन जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो वहाबा जो देने का जो फेल है वो किस पर वाक़या हुआ? खालिद पर। तो क्या तर्जुमा होगा? हल वहब तुम, क्या तुम सबने अता किया, खालिदन, खालिद को,
جواب میں کیا کہیں گے؟ تم کا جواب کس سے آتا ہے؟ نا سے. تم کا جواب کس سے آتا ہے؟ نا سے. نام وہبنا، نام وہبنا خالدن، نام وہبنا خالدن. یعنی ماضی کے اندر جو آخری صیغہ ہے جمع کا وہ اس کا آنسر ہوگا. نام اس کے ساتھ لگا دیں گے، نام وہبنا خالدن. جی ہاں، ہم نے خالد کو عطا کیا. ورک بک کے اندر جو وہابہ کے حوالے سے کوشچن تھے وہ ہمیں سمجھ آ گیا الحمدللہ. 3 سوال تھے. اس میں عربی سے اردو سے عربی بنانا تھا، ایک میں ہم نے عربی سے اس کا ترجمہ کرنا تھا، اور تیسرے میں ہم نے سوال کا جواب دینا تھا. اس کے بعد وہابہ کی طرح وضع کا پورا ٹیبل لکھنا ہے. جیسے وہابہ ہم نے پھر پڑھا ہے، اس کی پریکٹس کی ہے، اس کو ڈیٹیل میں ہم نے سیکھا ہے، اور ہمارے پاس کتاب میں وہ موجود بھی ہے. اسی کو یاد کرتے ہوئے اسی کے ساؤنڈ پر ہم نے وضع کا ٹیبل بنانا. وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع کا مطلب ہے اس نے رکھا. وضع اس نے رکھا. تو وہابہ کی طرح بنا لیتے ہیں. وضع، وضعوا، وضعتا، وضعتو، وضعتم، وضعنا. یضعو، یضعون، تضعو، اضعو، تضعون، نضعو. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے جب وہاں پہ تھا حب، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ضع، ضاد عین. کیسے آئے گا؟ ضاد عین. ٹھیک ہے. سیم اسی ساؤنڈ پر ہم نے بنانا ہے اس پورے ٹیبل کو بھی ورک بک کے اندر. اس کی پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ گرامر کا حصہ مکمل ہوا، جس میں ہم نے وہابہ کا پورا ٹیبل سیکھا تفصیل کے ساتھ. اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.